کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پر ہمیں دعائیہ ڈسکورسز ملتے ہیں، مقدسین کی دعائیں ملتی ہیں، کلیسیا کی دعائیں ملتی ہیں، کس طرح سے اکٹھے ہو کے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کا آغاز بھی 120 کی جو جماعت ہے، اور وہ جب اکٹھے ہو کر سارے ایک دل ہو کر دعا کر رہے تھے، دعا میں مشغول تھے، تو یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا اسے دا بک آف پریئر بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف ٹائٹلز ہیں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اعمال کی کتاب کے بارے میں سیکھیں گے، اس کو کیا کہا جاتا رہا اور کن کن ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اعمال کی کتاب بتاتی ہے کہ انجیل کا آغاز، یعنی جو ایونجلزم ہے، گوسپل ہے، منادی کا آغاز کیسے ہوا۔ اعمال کی کتاب بتاتی ہے کہ آغاز میں کون کون سی کامیابیاں حاصل ہوئی، خدمت میں رسولوں نے جو کامیابیاں حاصل کی وہ کیسے حاصل کی، اور پھر کون کون سی مشکلات درپیش آئیں اور ابتدائی کلیسیا نے ان پر غلبہ کیسے پایا۔ اور یہ کتاب دا بک آف انکریجمنٹ بھی ہے، کیونکہ اس میں اگر کوئی کمزور ہے، خدمت میں خوف زدہ ہے، تو یہ کتاب اسے دلیر کرتی ہے۔ اور کوئی ڈرپوک، کوئی بزدل خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے، لیکن وہی جو دلیر ہے، جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلتے ہیں، وہی بشارت کا کام کر سکتے ہیں۔ آج ہماری کلیسیاؤں کے اندر یہ المیہ ہے، مبشر زیادہ ہے، بشارت کم ہے، ایونجلسٹ زیادہ ہے چرچز کے اندر، بٹ ایونجلزم بہت کم ہے۔ اگر کوئی شخص سیمنری کرتا ہے تو وداؤٹ کالنگ آفٹر دا گریجویشن وہ سمجھتا ہے کہ میں پاسٹر ہوں، اور اگر کوئی شخص سیمنری کے بغیر خدمت کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مبشر ہوں۔ لہذا اسی وجہ سے ہم بشارتی خدمت کے اندر، ایونجلزم کے اندر بہت پیچھے ہیں، اور یہ کتاب ہمیں مختلف پرسپیکٹو میں بتاتی اور سکھاتی بھی ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب کے لیے میں نے ایک یہاں پر سینٹینس لکھا انگریزی کے اندر، ٹو ریڈ دا ایکٹس، یعنی اعمال کی کتاب کو پڑھنے کے لیے لیٹس اسٹینڈ فرم ان دا برننگ فائر آف دا ہول اسپرٹ، کہ روح القدس کی جلتی ہوئی آگ میں کھڑے ہوئے بغیر ہم اعمال کی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، سیکھ نہیں سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں اسٹیپ ان کرنا ہے ان دا فرنس آف فائر، اس بٹی میں جو پاک روح برننگ ود دا ہولی اسپرٹ، روح القدس کے وسیلہ سے جل رہی ہے۔ اور اگر اعمال کی کتاب پڑھنے کے بعد بھی ہم وائبریٹ نہیں ہوتے، ہمارے اندر ارتعاش پیدا نہیں ہوتا، اگر اعمال کی کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی مقدسین کے اندر وائبریشن نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے اعمال کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے ہمارے اندر تھرل پیدا نہیں کیا، ارتعاش پیدا نہیں کیا، ہمارے اندر جنبش پیدا نہیں کی اس کتاب نے، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں کھڑا کرتی ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ اعمال کی کتاب کا آغاز ہی علم الآخرت سے ہوتا ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں بورڈ پر لکھوں گا، کچھ چیزیں ہم پھر سلائیڈز پر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اعمال کی کتاب کو ایک ماڈل بک کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اعمال کی کتاب The book of Acts، اس کے اندر اس کا جو مصنف ہے، اس کو لکھا ہے ڈیفینیٹلی، جیسا کہ پہلی آیت سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، پہلے باب کی
یہ لوکا کی معرفت دوسرا اس کا رسالہ ہے. لوکا نے انجیل یعنی جو لوکا کی انجیل ہے وہ لکھی ہے, یعنی لوکا کی معرفت لکھی گئی. ایک اس کا رسالہ انجیل گوسپل کہلواتا ہے, اور دوسرا اس کا رسالہ اعمال کی کتاب جس کو ہم رسولوں کے اعمال کے نام سے یاد کرتے ہیں. انجیل کے اندر ایک بیپٹائزر ہے, جان دا بیپٹائزر, یوحنا بپتسمہ دینے والا, اور اس نے پانی کا بپتسمہ دیا ہے, جان دا بیپٹائزر. بٹ ان دا بک آف ایکٹس یہاں پر ہمیں جیسس دا بیپٹائزر نظر آتا ہے, اور لوکا نے یہاں پر اس فگر کو بیان کیا, یسوع بپتسمہ دینے والا. اور جو مسیح خداوند سے ہمیں بپتسمہ ملتا ہے وہ روح القدس کا بپتسمہ ہے. سو جان دا بیپٹائزر اور واٹر بیپٹزم ہے, اور لوکا ہی نے جیسس دا بیپٹائزر بیان کیا, دا بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ. پھر جو لوکا نے اپنا پہلا رسالہ جو مقدس اپنے معزز دوست تھیوفلس کے لیے لکھا, تھیوفلس کے لیے جو اس نے رسالہ لکھا, یہ جو پہلا رسالہ ہے یہ اس میں مسیح یسوع نے جو کچھ کام کیے یعنی ورکس آف کرائسٹ, تو یہاں پر جو مسیح یسوع نے کام کیے اس نے پہلے رسالے میں وہ لکھے, اور یہاں پر جو اس نے دوسرا رسالہ یعنی اعمال کی کتاب لکھی ہے, یہاں پر ورکس فار کرائسٹ, کہ یسوع مسیح کے لیے اب کیا کام ہو رہا ہے. مسیح خداوند نے جو کام کیا یہ اس کے جسمانی بدن یعنی انکارنیٹڈ باڈی, انجیل کے اندر جو اس کے انکارنیٹڈ باڈی کے اندر کام ہوا ہمیں وہ نظر آتا ہے. مگر یہاں پر اعمال کی کتاب میں جو یسوع مسیح کی ریڈیمڈ باڈی ہے جس کو اس نے مول خریدا, ہرجانہ دیا, اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں مسیح خداوند کا روحانی بدن نظر آتا ہے. سو یہاں پر ہمیں اس کا یسوع مسیح کا جسمانی بدن دکھایا گیا, لوکا نے بتایا یہاں پر, اور اعمال کی کتاب میں مسیح خداوند کا روحانی بدن یعنی کلیسیا اس نے یہاں پر یہ ظاہر کیا ہے. اب اعمال کی کتاب اور لوکا کی انجیل کے اندر یسوع مسیح نے جو کچھ کیا, یہاں پر میں اوپر لکھ رہا ہوں, یعنی what he has done, the Christ, what he has done in his incarnated body. It's mentioned in the gospel of Luke, or according to the law, Luke. Yani gospel of Jesus Christ according to the Luke, there is mentioned what the Jesus Christ has done in his incarnated body. یسوع مسیح نے اپنے جسم میں اپنے بدن میں جو کام کیا. But in the book of Acts, the Luke writes what he is doing in his redeemed body. تو وہاں پر تو what he has done, اور یہاں پر اس کی انکارنیٹڈ اس کا جو اسپرچل یا ریڈیمڈ باڈی ہے, what he is doing even now through the church, through his redeemed body. So what Christ has done, it's mentioned, it's written by Luke in the gospel. But what Christ is doing here, it is written or mentioned in the book of Acts, which is called the Acts of Apostles.
یعنی رسولوں کے اعمال کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کر کیا رہا ہے. So what he has done, جیسا اس نے کہا تمام ہوا, that it is time, it is finished. But یہاں پر اس کا جو continuous work ہے, what he is doing, اور یہ آج تک جاری ہے. اس لیے اعمال کی کتاب جو ہے یہ یسوع مسیح کے جاری رہنے والے کام کو بیان کرتی ہے. اگر آپ نے اس کو لکھ لیا ہے تو میں اس کو ریز کرنا چاہوں گا, مجھے مل سکتا ہے. یہ پڑھیں. پریز ہاللیلویا. اعمال کی کتاب اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں یہاں پر اعمال کی کتاب میں ہمیں 2 عیدیں نظر آتی ہیں. اس کا آغاز ہی عید پینٹیکوسٹ سے ہوتا ہے, اور دوسرا اس میں عید فصح کا ذکر ہے, اور عید یعنی قیامت المسیح, ریزریکشن اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو بیان کیا گیا ہے. پینٹیکوسٹ میں جو نمایاں کردار ہے وہ پطرس ہے, لیکن قیامت المسیح کو پولس نے ہر جگہ پر اس کو پریچ کیا ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا, کیونکہ پولس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دیتا ہے, اور ایریوپگس پر ستوئکی اور ایپکوری فیلسوفوں کے ساتھ وہ بحث کرتا ہے اور ان کو یسوع اور قیامت کی خوشخبری سناتا ہے. تو یہاں پر اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں 2 عیدیں ملتی ہیں, اور یہ 2 کردار, 2 فگر, 2 کریکٹر جو نمایاں ہیں وہ ہمیں اعمال کی کتاب کے اندر نظر آتے ہیں. اب انجیل مقدس کے اندر ہمیں یسوع مسیح, لوکا نے یسوع مسیح کے بارے میں بتایا, اور اس کے چوگرد یعنی یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر پھر اس کے شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھائے جانے تک کا منظر بیان کیا. لیکن بالکل وہیں سے ہمیں کنیکٹ نظر آتا ہے, کنیکشن نظر آتا ہے کہ وہیں سے اس نے پھر اعمال کی کتاب کو شروع کیا کہ جس وقت یسوع مسیح اٹھایا گیا رسولوں کے دیکھتے دیکھتے, اس وقت میں کیسے فرشتے آئے, کون سا کمانڈ دیا, کون سا کمیشن ان کے سپرد کیا, اور پھر خدا مسیح بادلوں پر اٹھا لیے گئے, اور فرشتے آ کر ان کو کن باتوں میں تقریر دیتے ہیں. تو ہمیں دونوں جو انجیلیں ہیں, جو اس کے رسالے ہیں, انجیل اور اعمال, یہ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں آپس میں. اور بے شک اعمال کو رسولوں کے اعمال دوسری صدی میں اس لیے کہا گیا کہ اس میں جو رسولوں نے کام کیے وہ نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ روح القدس کے وسیلہ سے کیے جانے والے کام یسوع مسیح کے ہیں, جو سپرد کیے گئے ایک 12 کی جو جماعت تھی. بے شک بعد میں اس میں متتیہ کو یہودا اسکریوتی کی جگہ پر لیا گیا, اس کو اسائن کیا گیا, 11 باقی رہ گئے, اور پھر انہوں نے مل کر اس کام کو آگے بڑھایا. اعمال کی کتاب ہمیں ایک نئے ریلم کے اندر لے کر جاتی ہے, اسپرچول ریلم کے اندر, کہ رسول کس طرح سے خداوند کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اس لیے یہ جو اعمال کی کتاب ہے یہ ایک ماڈل بک کے طور پر جانی جاتی ہے, کہ یہاں سے ہمیں ابتدائی کلیسیا کا نمونہ ملتا ہے کہ ہاؤ دا چرچ واز فارمولیٹڈ, کیسے کلیسیا کی تشکیل ہوئی, اس کو فارمولیٹ کیا گیا, اس کی ابتدا ہوئی ہے, چرچ کا جنم ہوا ہے, اور اس کی جو چرچ کی کلیسیا کی جو اوریجن ہے, اس کی جو جڑیں ہیں, جو روٹس ہیں, وہ ہمیں اعمال کی کتاب میں نظر آتی ہے. اس لیے اگر آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہے تو میں اس کو ریز کرنا چاہوں گا. اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں اور کیا کچھ ملتا ہے. اب میں اس کو صرف ابھی ہم اعمال کی کتاب کو دیکھیں گے. اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں ایک پیوند کاری نظر آتی ہے, گرافٹنگ.
پیوند کاری ہے. اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں ایک بڑی خوبصورت پیوند کاری نظر آتی ہے, اور وہ پیوند کاری کیا ہے, وہ گرافٹنگ کیا ہے. اصلی زیتون کی گرافٹنگ ہوتی ہے جنگلی زیتون میں, یا جنگلی زیتون کی گرافٹنگ ہوتی ہے اصلی زیتون میں. یعنی جیوز ہمیں نظر آتے ہیں, اور ہمیں اس میں جینٹائلز یعنی غیر قومیں کس طرح سے اعمال کی کتاب میں جو خوشخبری کا پیغام ہے وہ یہودیوں سے نکل کر غیر قوموں تک جاتا ہے, اور کیسے سارے مل کر یعنی یہودی اور غیر قوم کے لوگ مل کر مسیح کا بدن تشکیل دیتے ہیں. مسیح کا بدن یعنی کلیسیا یا چرچ. Jews and Gentiles both they formulate or they design or they make the body of Christ, church. They both are the representative of Christ. یعنی Jews بھی اور Gentiles بھی مسیح یسوع کو بیان کرتے ہیں, اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں غیر قومیں الگ اور یہودی الگ نظر آتے ہیں, لیکن مسیح خداوند میں نہ کوئی یہودی رہتا ہے نہ کوئی یونانی رہتا ہے, سب مسیح میں ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ اعمال کی کتاب جو ہے اس لیے اس کو دا بک آف یونٹی کا نام دیا جاتا ہے. اعمال کی کتاب دا بک آف یونٹی, کیونکہ یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایماندار سب چیزوں میں مشترک تھے, ہر ایک چیز کامن تھی ان کی, اور کسی نے اپنی چیز کو اپنا نہ سمجھا بلکہ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھتے رہے, اور ایک دوسرے کی احتیاجیں رفع کرتے رہے, اور ان میں سے کوئی بھی محتاج نہیں تھا. تو یہ یونٹی کے فروٹس ہیں کہ کوئی محتاج نہیں رہتا. اگر یونٹی ہوگی تو کوئی بیگرز نہیں ہوں گے, اتحاد ہوگا. اگر ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا کلیسیا کے اندر, تو چرچ سٹرونگ ہوگا, چرچ بیکاری نہیں رہے گا. اور اعمال کی کتاب اس لیے ایک اتحاد کی کتاب ہے, ایک ایکتائی کی کتاب ہے, اور اس میں ایک یونٹی ہے. بے شک چرچ ہمیں سکیٹرڈ نظر آتا ہے, اگلی آیات کے اندر بکھرا ہوا نظر آتا ہے, لیکن یہ سارے ایک روٹ میں جڑے ہوئے ہیں. یروشلم کے اندر ایک روٹ میں جڑے ہوئے ہیں, اور ان کی جڑ ایک ہے, ان کا روٹ مشترک ہے, لیکن پھر ان کی شاخیں جو ہیں وہ پوری سراؤنڈنگ کے اندر سمندر پار بھی پھیلی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. یونٹی, ایکتائی اعمال کی کتاب کا ہال مارک ہے, اعمال کی کتاب کا حسن ہے کہ اس کے اندر یونٹی ہے. ایون جب ہم پریئر کے اندر دیکھتے ہیں بالا خانے پہ 120 کی جماعت ہے, تو وہ دعا بھی کر رہے ہیں, تو ایک دل ہو کر دعا کر رہے ہیں. اس لیے اعمال کی کتاب کے اندر جو ہمیں یونٹی ہے, اتحاد ہے, وہ نظر آتا ہے, اور اس کا جو محرک ہے وہ پاک روح ہے. روح القدس, Holy Spirit is the main source or the motive of unity in the church. روح القدس جو ہے وہ روح القدس کلیسیا کے اندر اتحاد پیدا کرتا ہے. جس چرچ کے اندر پاک روح کی جنبش نہیں ہے وہ چرچ کٹاؤ کا شکار ہے, اس کا شرازہ بکھرا ہوا ہے, اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے, کوئی برکت نہیں ہے. جس کلیسیا کے اندر روح القدس موو کرتا ہے, پاک روح کی جنبش ہے, وہاں پر خیال ایک ہوتے ہیں, دل ایک ہوتے ہیں, نیتیں اور ارادے پاکیزگی میں ایک ہوتے ہیں, سب جڑے اور بدے ہوتے ہیں, کیونکہ پاک روح ایک کرتا ہے. روح القدس چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے, جوڑتا ہے, اور ان کو صورت بخشتا ہے. تو اس لیے اعمال کی کتاب دا بک آف یونٹی ہے,
through the Holy Spirit in the body of Christ, यानी मसीह के बदन के मुख्तलिफ अज़ा को पाक रूह ने जोड़कर रखा है। अमाल की किताब हमें बताती है कि खिदमतें कैसे कैसे किन किन के पास कौन कौन सी खिदमतें हैं और उन पर उनको कैसे असाइन किया गया। पतरस ने किन में खिदमत की, किन इलाकों में गया, पौलुस किन इलाकों के अंदर गया, बरनबास और शैलास ने कैसे खिदमत की, फिलिप्पुस ने कैसे खिदमत की, स्तिफनस ने कैसे खिदमत की। तो खिदमत के अपने अपने क्राइटेरियाज हैं और एक दूसरे को एग्जॉर्ट करते रहे, इनकरेज करते रहे। खवातीन ने कैसी खिदमत की है, तो रसूलों के साथ जो और ईमानदार और मुकद्दसीन शामिल होते रहे वो कैसे खिदमत करते रहे। अगर इनमें डिस्प्यूट आ गया है किसी बात में, जैसे खतने पर, सर्कमसिजन पर इनके अंदर डिस्प्यूट अगर आ गया है तो उन्होंने कैसे इसको सॉर्ट आउट किया है। यरूशलेम में याकूब की सरबराही के अंदर कैसे इस काउंसिल को बुलाया गया, बैठे, सर जोड़ा, आपस में डिसीजन लिया कि कैसे हम नामख्तूनों को शामिल कर सकते हैं अपने साथ। तो इस तरह से कलीसिया के अंदर हमें जो नज़म या तरतीब या क़वाइद या असूल वज़ा होते हुए भी नजर आते हैं कि किस तरतीब में किस तरह से खिदमत को बेहतर बनाया जा सकता है। और ये पाक रूह का काम है। इसलिए रूह कुदुस के बगैर ख्यालात मुंतशिर रहते हैं और रूह कुदुस हमें जोड़कर एक करता है। इसलिए जो पाक रूह है, रूह कुदुस, होली स्पिरिट, ये ईमानदारों का सांस है। ब्रेथ ऑफ सेंट्स, जो होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट इज द ब्रेथ ऑफ सेंट्स। रूह कुदुस जो है मुकद्दसीन ईमानदारों का सांस है। इसका मतलब है कि जिनकी जिंदगी के अंदर रूह कुदुस काम नहीं कर रहा वो मुर्दा लोग हैं। वो कलीसियाएं, वो लोग, वो मुर्दा है। बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत हो सकती है, लेकिन उनके अंदर जिंदगी नहीं है, सांस नहीं है। सो थ्रू द होली स्पिरिट द चर्च कैन बी कॉल्ड द लिविंग चर्च। खुदा की कलीसिया, जिंदा कलीसिया, मसीह का बदन, जिंदा बदन तब ही होगा, तब ही कहलाएगा जब रूह कुदुस उसमें काम करेगा। So through the Holy Spirit, church can be called the living church. And a part of this, without the move of the Holy Spirit, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम जिंदा कलीसिया हैं। रूह कुदुस हमें बेदार रखता है, हमें तहरीक देता है। इसीलिए जो अमाल की किताब है उसको द एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के नाम से भी याद किया जाता है। इसको जो द बुक ऑफ एक्ट्स है और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल है, इसको द एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के नाम से भी याद किया जाता है। अगर आपने इसको लिख लिया है, मैं इसको रेस करना चाहूंगा ताकि कुछ और हम यहाँ पर चीजें नोट कर सके। चले मैं ये और है जी, यस यस ओके, वुड यू प्लीज। Jesus, hallelujah. Yes, it's well. Yes, hallelujah. ये दोबारा आना पड़ेगा जी। अमाल की किताब Jesus, hallelujah. Praise Jesus. जी आप आगे, कुछ स्टूडेंट्स आगे आ जाए अगर आप नोट्स बना रहे हैं। अमाल की किताब के अंदर हमें 2 डायमेंशनल ग्रोथ ऑफ द गॉस्पल नजर आती है। इन पर्सनल टर्म्स इसकी ग्रोथ कैसे है कि जो खिदमत यीशु मसीह ने जिसको लॉन्च किया, शुरू किया, असाइन किया, कैरिड बाय द अपोस्टल्स, उसको रसूल आगे लेकर गए इन पर्सनल टर्म्स। अमाल की किताब हमें मैन टू मैन भी आगे नजर आती है। अमाल की किताब के अंदर खिदमत और कि किस तरह से आदमियों में इसकी एक्सटेंशन होती गई है। इंसानों में, आदमियों में खिदमत कैसे वुसअत पाती गई है। और जो इसका सेकंड डायमेंशन है, जियोग्राफिकली
کہ کیسے ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر سے، خطے سے یہ کلام نکلتا ہے اور یہ ایکسپینڈ کیسے ہوتا ہے اکراس دا شورز، اور کیسے یہ دور دور تک اس کا پروگریس ہمیں اعمال کی کتاب کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ ہاورڈ کلارک کی اس کے پیج نمبر 1 پر گڈ نیوز ٹو دا اینڈز آف دا ارتھ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے اٹ ٹریسز دا پروگریس آف دا گاسپل فرام جیروسلم ٹو روم، کہ یروشلم سے روم تک یہ انجیل کیسے پہنچتی ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ اعمال کی کتاب جو ہے یہ لوکا کے 2 ہمیں اس میں لوکا نے جو والیوم لکھے ہیں 2، ایک تو انجیل اور دوسرا اعمال کی جو کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے، یہ اس نے ایکولی آلموسٹ ایکولی 33 سالوں کے 2 والیومز لکھے، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر ان کی خدمت اور آسمان پر جانا 33 سالہ دور، اور پھر اس نے پینٹیکوسٹ سے لے کر روم تک 28ویں باب میں پولس کا جانا 33 سالہ دور۔ تو اس نے 33 سالہ دور کے 2 والیوم لکھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، ازیوم کیا جاتا ہے کہ جس وقت میں پولس جو تھا 2 سال تک پولس یروشلم کے اندر، یعنی جب اس کو اریسٹ کیا گیا، جب وہ عید کے لیے، عید فصح کے لیے آتا ہے اور اس کو اریسٹ کیا گیا وہاں پر، تو وہ 2 سال قید کے اندر رہتا ہے۔ پولس یروشلم میں 2 سال قید میں رہتا ہے۔ اس دوران میں کہا جاتا ہے کہ یہ انجیل لوکا نے لکھی ہے، کیونکہ اس کا ٹریولر ساتھ کمپینین بھی تھا، ٹریول کمپینین بھی تھا پولس کا۔ اور جس وقت پولس 2 سال میں قید تھا، کیسریا میں پھر گیا اور وہاں پر ہیرودیس، فیسٹوس اور فیلکس بادشاہ، اور وہاں پر اپیل ہوتی ہے اور روم کے لیے جاتا ہے، تو 2 سال کا ٹینیور تھا۔ اس کے بعد روم کے اندر بھی ایک گھر میں، بے شک پرائیویٹ میں، لیکن قید تھا، جیسے بھی وہاں پر بھی 2 سال قید رہا۔ تو اس نے پولس کے یروشلم کے، فلسطین کے قید کے اندر کے 2 سالوں میں انجیل لکھی ہے، اور روم کی قید کے دوران اس نے، لوکا نے اعمال کی کتاب لکھی ہے۔ پھر اعمال کی کتاب کو لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو تھیوفلس ہے، جس کے لیے اس نے یہ رسالہ لکھا، کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پولس کی ایڈوکیسی کر رہا ہے کہ پولس جس یسوع کی منادی کرتا ہے، میں اس کو ڈیگ آؤٹ کرتا ہوں اور ریسرچ کر کے ترتیب وار سلسلے کے ساتھ باتیں، پورے نوٹس، پوری ریسرچ، پوری تحقیق آپ کے پاس رکھتا ہوں کہ آیا یہ شخص بے گناہ ہے یا واقعی سزا کے لائق ہے۔ تو اس نے انجیل اور اعمال کی کتاب پولس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے لکھا۔ پولس کو کیوں بے گناہ ثابت کیا؟ کیونکہ وہ یسوع کو بے گناہ کہتا ہے کہ یہودی تم لوگوں نے اس بے گناہ کو مارا ہے۔ تو اس نے انجیل کے اندر یسوع کو بے گناہ ثابت کیا، اور اس نے اعمال کی کتاب میں پولس کو بے گناہ ثابت کیا۔ یہ بھی ایزیوم کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے اس نے ان سالوں میں ان دونوں اپنے رسالوں کو، ان کتابوں کو کمپوز کیا ہے۔ یس پلیز۔ پریز ہالیلویا۔ اعمال کی کتاب، یہ جو ٹائٹل ہے گریک کے اندر اس کا جو ٹائٹل ہے، یہ پراکسس اپوسٹولون یعنی ایکٹس آف اپوسٹل لکھا ہے، لیکن جو پراکسس لفظ گریک کا 4234 نمبر ہے، اس کے مطابق یہ ڈیڈز آف دا اپوسٹل ہے۔ یہ ان کے کام، ان کا مشن، پرفارمنس، ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اعمال کی کتاب میں ان کا مشن کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیا ہے۔
اعمال کی کتاب میں ان کے ڈیڈز کیا ہیں. اور اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جو رسول ہے ان کا جو اسائنڈ ٹاسک ہے انہوں نے اپنے گولز کو کیسے اچیو کیا ہے. تو ایماندار اور مقدسین اپنے اسائنڈ ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے دے آر ریسپانسبل. And if they lose or fail in their assignment, اس کا مطلب ہے کہ they are not the disciples of Christ. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ذمہ اسائنمنٹ کیا ہے, ہم نے مسیح کا کام کون سا کرنا ہے. اور پاسٹر ڈاکٹر اسکیل سروش صاحب ایسے لوگوں کے بارے میں ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے تھے, کہتے تھے یہ روحانی آوارگی ہے. روحانی آوارہ لوگ کہ جن کے پاس کوئی اپنی اسائنمنٹ نہیں ہے, کوئی کالنگ نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, اور ان کو اپنی کالنگ کی شورٹی بھی نہیں ہے, بس پجے ہی پھر دینے کلام سنانے کے لیے دوڑا پجا لگیاں یار. لیکن کرنا کیا ہے ایٹ دا اینڈ, انہوں نے کرنا کیا ہے, نتھنگ, کچھ نہیں ہے. اس لیے اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری اسائنمنٹ کیا ہے. اعمال کی کتاب کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے, یہ اصل میں یسوع مسیح کے اس جس کو ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں اس کی تکمیل ہے. اور in the Gospel of Mark chapter 16 verse 15 in Greek it is written kai epin autos and he said to them, اور آگے لکھا ہے for euthunites یعنی کہ in the means going in what manner ایسٹون کاسمون کہ پوری دنیا کے اندر جانا, اپانتا اور دا کریشن. آگے جو لفظ کیورک ساتے لفظ ہے یہ ہے کہ دنیا میں جانا ہے اور انجیل سنانی ہے. جو انجیل سنانی ہے نا کیورک ساتے یعنی پریچ کرنا, منادی کرنا, ڈنڈورا پیٹنا, یہ اصل میں امپیریٹیو فارم ہے گریک 2784 جو نمبر ہے اس کا امپیریٹیو فارم کہ ہمارے پاس جو کمیشن ہے, جو آرڈر ہے, جو اوبے کرنا ہے, ٹو پریچ دا گاسپل. کیورکساتے ٹون ایوانگلیون کا مطلب ہے گاسپل. پاسی تھی کتی سے یعنی ٹو آل دا کریشن, پاسی آل دا کریشن, ایوانگلین ٹو پریچ دا گاسپل. اور یہ گاسپل کے لیے جو لفظ, پریچنگ کے لیے جو لفظ ہے یہ امپیریٹیو فارم میں ہے کہ ہم نے انجیل سنانی ہے, منادی کرنی ہے, اور یہ مسیح خداوند کا حکم ہے. And disciples, they are bound to obey the order of his master. Amen. By doing this, they will be called the disciples. It's mean disciples mean the disciplined one. جو bound ہے اور جو بغیر کسی نظم و ضبط کے نا ان کو پنجابی میں آخر چھڑوا گے جدھر مرضی لگے پھر دینے. They are not disciplined. ان کے کوئی رولز نہیں ہے, کوئی قاعدے نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, اور وہ رولز کو فالو کرنا پسند بھی نہیں کرتے. چرچز کے اندر, کلیسیا کے اندر ایسے افراد ہمیں ملتے ہیں, ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو پسند نہیں کرتے کہ چرچ کے رولز کو فالو کیا جائے, یا جو ہمارے اوپر ہمارا ماسٹر ہے اس کے رول کو فالو کیا جائے. تو مسیح خدا نے کہا go into all the world and preach the gospel. تو یہ جو لفظ preaching ہے to every creature, در حقیقت یہ ایک آرڈر ہے. یہ اس کو ذرا منیمائز کیجیے گا پلیز, کیونکہ میں کھولا نہیں ہے, یہ فاؤنڈ پورے نہیں آ رہے اردو کے. اس کو وہ اسکیپ کر دیں. ہاں جی, تھینک یو. بس تھینک یو. سوری, آپ کو ایک منٹ کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا, اس کے فاؤنڈ پورے نہیں تھے کھل رہے, شاید ابھی بہتر ہو جائے گا. Thank you, my Lord. Hallelujah. Praise Jesus. اور ہم جو مسیح خداون کے فالوورز ہیں, ضروری ہے کہ ہم اس کے کمانڈ کو اوبے کریں اور پوچھیں, فرما خداوند تیرا بندہ سنتا ہے, آج کے لیے صبح بیدار ہوا ہوں, تیری مرضی کیا ہے, where I need to go, اور کہاں پر میں تو چاہتا ہوں جانا لیکن تو نہیں چاہتا کہ میرا جانا, تو میں سٹاپ ہو جاؤں. ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہم چاہیں ہم وہاں پر خدا کی مرضی کو پٹ کر دے کہ اج میں خدا کی مرضی سی میں ایتھے ہوندا نہیں. تو میں یہ اس لیے یہ خدا کا حکم ہے پریچنگ کرنا اور اس کے لیے نکلنا. اب
جب یہ کہا گیا، اور خداوند کا شکر ہے کہ WMTS کا ویژن بھی یہی ہے، اور میں یہاں پر بھی یہ سب دیکھ رہا ہوں جو فلیکسز لگی ہوئی ہیں کہ کیسے گوسپل کو دنیا کے اندر لے کر جانا ہے. تو ایک چھوٹے سے علاقے سے کیسے پوری دنیا میں انجیل، گو اینڈ پریچ دا گوسپل ٹو ایوری کریچر، یعنی ٹو آل انہیبیٹنٹ پلیسز، ٹیک اینڈ کیری دا گوسپل ٹو آل انہیبیٹنٹ پلیسز، کہ ہر وہ جگہ جہاں کوئی ذی نفس، کوئی ذی جان موجود ہے، وہاں تک گوسپل کو لے کر جاؤ. اور جب پولس اس کو اعمال کی کتاب میں دنیا کی انتہا تک کی بات ہوتی ہے لے کر جاتا ہے، تب تک تو بھی امریکہ ڈسکور نہیں تھا، وہ کولمبس نے دریافت کیا ہے نا. تو جو انہیبیٹنٹ پلیس تھی وہاں تک، یعنی یورپ میں بھی گئی ہے انجیل اس وقت میں، اور ایشیا میں بھی تھی، اور افریقہ میں بھی تھی. یہ تو جو رہ کے جزیرے بعد میں ڈسکور ہوئے ہیں. تو انہیبیٹنٹ پلیس وہ دنیا کی انتہا تک انجیل کو لے کر گئے ہیں ان تمام علاقوں کے اندر. اب جب ہم اعمال کی کتاب کے اندر آتے ہیں، اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ عید پینتیکوست کے روز دوسرے باب کی 9ویں آیت میں جتنی قوموں کے لوگ جمع تھے، وہ پارتھی، لکھا یہاں پر پارتھی، مادی، الامی، مسوپتامیہ، یہودیہ، کپدوکیہ، پنتوس، آسیا، فروگیا، پمفلیا، مصر، لیبوا، کرینے، اور پھر کریتی اور عرب، یہ تمام کنٹریز. آپ دیکھیں یہاں پر یروشلم کے چوگرد عرب، الامی، مادی، پارتھی، مسوپتامیہ، یہ سارے جو لوگ تھے یہ عید پینٹیکوسٹ کے لیے مصر سے بھی، عرب، یہ سارے یروشلم کے اندر جمع تھے. اور جس وقت پترس کھڑا ہو کر واز کرتا ہے عید پینتیکوست کے روز، روح القدس جب نازل ہوتا ہے اور سب غیر زبانیں بولنا شروع کرتے ہیں، تو یہ سراؤنڈنگ کے اندر اتنے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ خداوند کا کلام سنتے ہیں اور بتھیرے ایمان لاتے ہیں، اور انجیل کو لے کر اپنے ساتھ اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. اور منادی اسی کا نام ہے کہ بشارت اسی کا نام ہے، ایونجلزم اسی کا نام ہے کہ انجیل کو کیری کیا جائے اور جہاں جہاں جائے اپنے ساتھ اس کی گواہی کو لے کر جائے. اب اگر ہم دا بک آف ایکٹس کو دیکھیں تو یہاں پر میں نے چند سلائیڈز رکھی ہیں کہ اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ، اعمال کی کتاب کی ہمیں جو بہتر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہم کیسے اچھی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اعمال کی کتاب پڑھی ہے تو بہت ساری چیزیں، ہم اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم ہر ایک چیز کو پڑھیں، لیکن بہت ساری چیزوں کو، باتوں کو ہمیں یہاں پر ہی سمجھنا ہوگا. اس کے 28 ابواب کی جو کل آیات ہے وہ 1007 آیات ہے، اور جو کلیدی آیت ہے اس کی اعمال کی کتاب کی، ہم اس پر غور کریں گے جو ابھی میں بات بھی کر رہا ہوں. اعمال کی کتاب کے اندر، اعمال کی کتاب کے ایک کل ابواب اس کے 28 ہے اور آیات 1007، لیکن جو کلیدی آیت ہے وہ پہلے باب کی 8ویں آیت ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ کلیدی آیت یہ ہے، اور لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اب یہ کلیدی آیت ہے، اوکے، اور اس کی جو تکمیل ہے، اس آیت کی جو تکمیل ہے کہ آیا یہ جو اسائنمنٹ دی گئی شاگردوں کو، یہ کہا گیا کہ بھئی آپ نے یروشلم سے شروع کرنا ہے، یہودیہ سے ہوتے ہوئے سامریہ میں چلے جاؤ، اور پھر وہاں سے زمین کی انتہا یعنی سامریہ سے باہر نکلنا ہے، اپنی قوم سے، نیشن سے باہر، اور لاکھوں قوموں کی طرف بھی نکلنا ہے. تو کیا یہ اس کی تکمیل ہوئی؟ کہیں پر نظر آ رہا ہے کہ شاگرد ایسے ہی پروسیڈ کر رہے ہیں، ایسے ہی رسول آگے بڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ پہلے باب کی 8ویں آیت کے تناظر میں 8ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں تو ہمیں ان ورسز کے اندر نظر آئے گا کہ کس طرح سے
इस कमांड को, इस कमीशन को ओबे किया जा रहा है। 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ में परागंदा हो गए। तो हमें यहां पर नजर आ रहा है कि कहा गया कि यरूशलेम से शुरू करो और यहूदिया और सामरिया और इंतहा तक चलो, और 8वीं बाब की पहली आयत में हमें नजर आता है कि कलीसिया यानी चर्च निकलना शुरू हो गया। यहूदिया से बाहर निकला, यहूदिया की तरफ में, यानी यरूशलेम से बाहर निकला, यहूदिया की तरफ में गया, सामरिया के अंदर गया, सामरिया की तरफ में गया, और उसके बाद फिर ये अगली आयत के अंदर कैसे जमीन की इंतहा तक गया। तो हमें इस कमीशन की प्रोसीडिंग्स यहां पर नजर आती हैं शागिर्दों की जिंदगी के अंदर, उनकी खिदमत के अंदर। इसलिए ये जो कुलीदी आयत है पहले बाब की 8वीं आयत, लेकिन इसका जो कुलीदी किरदार है, कुलीदी किरदार वो पाकरू है, रूल कुदस। रूल कुदस जो है, यानी जो की वर्स है चैप्टर 1 वर्स 8, और उसकी जो अकम्प्लिशमेंट है चैप्टर 8 वर्स 1 में है, बट द की कैरेक्टर ऑफ द बुक इज होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज द की कैरेक्टर ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स। अमाल की किताब का जो कुलीदी किरदार है, इसीलिए इसे द एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। और अब हम देखेंगे इसके डिफरेंट जो नामों से इसको याद किया जाता है कि ये किताब कैसे कैसे हमें हमारी रहनुमाई करती है। द बुक ऑफ होली स्पिरिट, जैसा भी मैंने गुजारिश की है यहां पर, ये कुलीद है इस किताब की कि रूह कुदस के बगैर कभी बशारत का काम नहीं हो सकता। लोग सारा दिन भी बिजी रहे, लेकिन रूह कुदस जुम्बिश ना करे, वो एक्टिव ना हो, आप सारा दिन एक्टिव रहे। और हमारी जिंदगी में अगर रूह कुदस एक्टिव ना हो तो कोई काम नहीं है, हम समझे डीएक्टिव है। लेकिन अगर रूह कुदस एक्टिव होगा हमारी खिदमत के अंदर, तो खिदमत यकीनन डेफिनेटली एक्सपैंड होती जाएगी। तो इसलिए इसे जो अमाल की किताब है, द बुक ऑफ एक्ट्स इज द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, आल्सो कॉल्ड द एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। अब ये जो पाक रूह ने, मैं इसको एक और यहां पर बनाना चाहूंगा, जो उनको इनकरेज किया और उनको भेजा, वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। इनका काम, इनका जो टास्क जो शुरू होता है इंजील की मुरादी का, वो है, उन्हें कहा गया यरूशलेम और यहूदिया से शुरू करना है, और फिर आपने निकल जाना है सामरिया और जमीन की इंतहा, यहां पर आपने जाना है। अब ये दो जगहों के अलग पोर्शन है, यानी यरूशलेम और यहूदिया एक घर की गल है, और फिर सामरिया और जमीन की इंतहा एक दूसरे घर की गल है। जो अपना घर है जहां से शुरू करना है, यह है इजी कम हार्ड प्लेस, यानी बहुत आसान है घर में बात करना, इख्तियार जताना, लेकिन घर में कबूलियत बड़ी मुश्किल है। अपने इलाके में, अपने लोगों में इजी कम हार्ड, कि जितना आसान हम समझते हैं ये उतना ही मुश्किल है काम। अब जो सामरिया और जमीन की इंतहा है, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ये है हार्ड कम इजी। खुदावन ने उनको कहा कि आप आसान जगह से शुरू करो, जिना कि तुम्हारे वास्ते मुश्किल है, फिर यहां से तैयार हो जाओगे तो मुश्किल जगह पर चले जाओ, जो लगेगा मुश्किल होगा आसान। तो ये हमारा ट्रायल है, ट्रेनिंग है। यहां पर अगर हम यहां पर सक्सीड होते हैं तो अंडरस्टूड यहां पर कामयाब होंगे, यहां पर फेल हो जाएंगे तो यहां पर कभी चल नहीं सकते।
अगर हम अपने यरूशलेम और यहूदिया में नाकाम है, हमारी गवाही हमारी फैमिली में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारी सराउंडिंग में, हमारी सोसाइटी में अगर दुरुस्त नहीं है, तो फिर यहां पर हम नाकाम हो जाएंगे। और बड़े खादम है, आगाज अच्छा हुआ, अंजाम अच्छा नहीं हुआ, वो फेल हो गए, क्योंकि यहां पर उनकी खिदमत ठीक नहीं थी। यहां पर लगा बाइबल बहुत अच्छा काम हुआ, घर में नाकाम हो गए, खिदमत सारी तबाह हो गई, और बहुत से लोगों को ठोकर लगती है। इसलिए जब इंजील की मुनादी के लिए इनको चुना गया, तो कहा गया कि यरूशलेम से शुरू करो, आसान है यहाँ पर काम करना, लेकिन मुश्किल है लोगों का आपको कबूल करना। अगर आप दूसरा इसका टाइटल देखें, तो इसके अंदर हमें अगर हम इसको वैसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से किताब को पढ़े, तो सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से हमें न्यूमोटोलॉजी अमाल की किताब के अंदर नजर आती है, इल्मुल रूह अमाल की किताब में नजर आती है। इसलिए दीज आर द एक्ट्स ऑफ क्राइस्ट, इसको एक्ट्स ऑफ अपोस्टल भी कहा जाता है, एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट भी कहा जाता है, और इस किताब को एक्ट्स ऑफ द क्राइस्ट भी कहा जाता है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया के अंदर रहकर क्या काम करते हैं। इसलिए इसके अंदर हमें क्राइस्टोलॉजी का सब्जेक्ट भी मिलता है, यानी इल्मुल मसीह का, और इल्मुल मसीहियत का भी सब्जेक्ट मिलता है। हु इज द क्राइस्ट एंड हाउ द क्रिश्चियंस दे आर, ये कैसे है और इनको कैसा होना चाहिए। इसलिए क्रिस्तुस यानी क्राइस्ट, ये ग्रीक दो वर्ड्स हैं जो मसीह खुदावन को बयान करते हैं, खीरो यानी क्राइस्ट, इल्मुल मसीह या क्राइस्टोलॉजी। इसके अलावा एक्लीसियोलॉजी यानी इसके अंदर कलीसिया, बेशक इंताकिया में ये मसीही कहलवाए पहली मर्तबा, लेकिन इसका जन्म पेंटिकोस्ट से होता है, और इनके अंदर एक डिस्टिंक्शन पैदा हो जाती है दीगर से, यानी ज्यूज से और जेंटाइल्स से और गैर कौम के मज़ाहिब लोगों से एक नया स्कूल ऑफ थॉट सामने आ जाता है। तो हमें यहां पर चर्च की जड़ें नजर आती हैं। अमाल की किताब के अंदर one can find the roots of the church। तो इसलिए यहां पर हमें इल्मुल कलीसिया यानी सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर हमें एक वास्ट होराइजन नजर आता है, और इसकी एक पूरा सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर हमें इसकी तालीम नजर आती है। तो लूका ने, जो कि अपने प्रोफेशन के हिसाब से तो एक डॉक्टर था, लेकिन उसने किस खूबसूरती के साथ चर्च को डिस्क्राइब किया है। He was not an eloquent orator like Paul, यानी उसके पास स्पीकिंग पावर शायद नहीं थी, उसकी तकरीर नजर तो नहीं आती, बट he has the writing power। उसके पेन के अंदर, उसके कलम के अंदर जोर है, ताकत है। पौलुस मुनादी कर रहा है बोल के, और वो मुनादी कर रहा है लिख के। तो लूका ने चर्च को किस खूबसूरती के साथ बयान किया है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे पास ये अमाल की किताब मौजूद है। इसके अलावा इसे द बुक ऑफ मिशियोलॉजी भी कहते हैं, यानी मिशन बुक है, बिकॉज गॉड इज एट वर्क, जीसस क्राइस्ट इज एट वर्क, होली स्पिरिट इज एट वर्क। और ये काम कहां से हो रहे हैं? थ्रू द रिडीम्ड बॉडी, यानी रूह कुदुस जो इनकारनेटेड बॉडी के अंदर काम हुआ, उसको जारी रखे हुए है रिडीम्ड बॉडी के जरिए से। सो रूह कुदुस इनकारनेटेड बॉडी के, रिडीम्ड बॉडी के अंदर कामों को जारी रखे हुए है। सो द बुक ऑफ मिशन, यानी ये किताब हमें मिशियोलॉजी के बारे में बताती है कि व्हाट इज द कमीशन एंड व्हाट इट मीन्स टू कम इन द मिशन। कमीशन क्या है एंड कम इन द मिशन क्या है, किसका मिशन है और हमने क्या टास्क लेकर जाना है। और ये किताब हमें इसलिए बोल्ड करती है, दिलेर बनाती है, और हमारे अंदर से खौफ को और डर को खत्म करती है, हमें इनकरेज करती है कि हमने मसीह की खातिर कैसे निकलना है। आज हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा है, लेकिन हमारे पास आज ज्यादा चॉइसेस और ज्यादा फैसिलिटीज होने के बावजूद भी विजन्स कम है।
उनके पास फैसिलिटीज कम थी, लेकिन विजन पर चल रहे थे, अपनी रोयात पर यानी रोयाओं पर खिदमत को बेस किए हुए आगे बढ़ रहे थे। इसलिए ये जो किताब है ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आती है और हमें पुश करती है, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और हमें इन द फर्नेस ऑफ द होली स्पिरिट, बर्निंग फायर ऑफ द होली स्पिरिट के अंदर लाकर खड़ा करती है और फिर रूह कुदुस की तहरीक के अंदर खुदा के लोग निकलते हैं। तो अमाल की किताब इसीलिए मैंने पहले गुजारिश किया है कि हमारे अंदर थ्रिल पैदा करती है, हम कैसे मुकद्दसीन है, कैसे ईमानदार है कि अमाल की किताब भी पढ़े और हमारे रोंगटे भी खड़े ना हो, अमाल की किताब भी पढ़े और हमारे आंसू भी ना निकले, अमाल की किताब की स्टडी करें और हम एक कदम भी ना उठाएं, मसीह की खातिर हम एक कदम उठाना पसंद ना करें, कैसे निकलेंगे? अमाल की किताब मुकद्दसीन को मुतहर्रिक करती है, आमीन। इसे ये में स्टिमुलेट करती है अमाल की किताब। इसीलिए ये इट्स द गाइडेड बुक फॉर द चर्च, ये रहनुमा किताब है कलीसिया के लिए। And it's also called the bridge. Acts of the Apostle is called the bridge between the Gospels and the Epistles. ये एक पुल का काम करती है कि जो खतूत है उनमें और अनाजील के अंदर एक पुल का काम करती है, यानी जोड़ती है इंजीलों को खतूत के साथ जोड़ने वाली जो किताब है, द सेंट्रल बुक जो है वो अमाल की किताब है। एंड इट्स द ब्रिज, एक पुल है और इसके जरिए से हम अनाजील से और खतूत से जुड़े रह सकते हैं। अमाल की किताब में हमें लुका ने हमें बताया कि जो द बुक ऑफ, जैसे मैं मिशन की बात कर रहा हूं, वर्ड मिशन और ये खुदा के काम को जारी रखे हुए हैं, लुका ने हमें इस बात को बताया कि ये स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए हमें जरूरत है कि खुदा खुद अपने रूह के वसीला से हमें समझाए कि हमने क्या करना है। इसके अलावा अगर हम 5वें बाब की 40वीं से 42वीं आयत देखें, 5वें बाब की 40वीं पर लिखा है, उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हमें उसके उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक ठहरे। तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि कैसी एंड्योरेंस है, बर्दाश्त है और सॉरी एक्सक्यूज मी, थैंक यू। इसके अंदर कैसी बर्दाश्त है, बोल्डनेस है और एंड्योरेंस है। इट्स मीन के कलाम मुकद्दस में लिखा था, परफेक्ट लव कास्ट आउट द फियर, यानी कि जो कामिल मोहब्बत है वो खौफ को दूर करती है और वो पिटवाए जाते हैं और खुशी मनाते हैं इस बात के लिए कि उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। और उन्होंने इंजील की उस बात को, यीशु की बात को पूरा किया कि जब लोग तुम्हें तंग करेंगे, पकड़वाएंगे, अजियत देंगे, मारेंगे, जुल्म सितम ढाएंगे, खुश होना तुम्हारा अजर बहुत है, शादमान होना तुम्हारा अजर बहुत है। उन्होंने इस बात को पूरा करके दिखाया। तो अमाल की किताब प्रूफ कर रही है कि शागिर्द सब कुछ वो कर रहे हैं जो यीशु मसीह बता रहे हैं। आज हम देखें क्या हम उस लिस्ट में हैं, क्या हम सब कुछ वो कर रहे हैं और जान फिशानी के साथ कर रहे हैं, या जान फिशानी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ क्राइस्ट ने हमें फरमाया है। तो ये किताब यूं खुदावंद शागिर्दों में मसीह खुदावंद की मोहब्बत, कामिल मोहब्बत को भी बयान करती है और इस कामिल मोहब्बत ने उनके खौफ को दूर किया, इसलिए ये बयान करती है दलेरी को भी। और अगर 8वां बाब 4थी आयत और 14वीं आयत देखें तो हमें एक और यहाँ पर पॉइंट नजर आता है अमाल की किताब के अंदर
8वें बाब की 4 और 14 आयत लिखा है, बस जो प्रागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। फिर 14 आयत में, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। इसका मतलब है कि द स्कैटर्ड क्रिश्चियंस वर द स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस। जुल्म ने, दुख ने, कत्लो गारत ने उनके पैशन को कम नहीं किया। और वो जो बिखरे हुए प्रागंदा चर्च कलीसिया थी, जहां जाते इंजील सुनाते जाते थे। स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस थे, स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, ईमानदार थे। आज चर्च को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। और जॉन कैल्विन का यहां पर एक मैंने नोट किया, जॉन कैल्विन ने कहा एक्ट्स यानी अमाल की किताब शोज गॉड हैज केयर्ड फॉर हिज चर्च फ्रॉम द बिगिनिंग। जॉन कैल्विन ने कहा कि शुरू, अमाल की किताब हमें बताती है कि खुदा को शुरू से ही कलीसिया की फिक्र थी। एक चर्च उसके अंदर, उसके शुरू से ही उसके ज़हन में था इस कलीसिया के बारे में कि कैसे ज्यूज एंड जेंटाइल्स एक होंगे और इंजील दुनिया की इंतहा तक जाएगी। चंद एक और बातें हमें अमाल की किताब से नजर आती हैं। अमाल की किताब ये हमने पहले देखा कि ये लूका ही ने लिखी पहला रिसाला, और दूसरा रिसाला, पहला रिसाला इंजील कहलवाता है और उसमें उसने यीशु को बयान किया, और दूसरा अमाल की किताब है और अमाल की किताब में उसने रसूलों पर फोकस किया है। यानी यीशु क्या कर रहा, या उसने यीशु ने क्या किया और फिर रसूलों ने क्या किया। और ये मैंने पहले भी लिखा कि ये 33 साला इक्वल, ऑलमोस्ट 33 साला जो इक्वल पीरियड है वो बयान किया गया है। और ये भी हमने देखा डन फिनिश टेटलिस्टाई इस किताब के अंदर, ये पूरा आ रहा है ये ओके, कि यीशु मसीह ने इंजील के अंदर लूका ने बताया कि उसने जो काम उसके स्पुर्द था उसने कैसे उसको फिनिश किया, और इसके लिए ग्रीक लफ्ज़ है टेटेलेस्टाई। लेकिन पोएन यानी डूइंग व्हाट ही इज डूइंग थ्रू द चर्च अमाल की किताब के अंदर हमें मिलता है। अमाल की किताब के अंदर जो दो फिगर है, दो कैरेक्टर्स हैं मेन, और दो कौमें हैं हमें जो बुनियादी तौर पर नजर आती हैं। पतरस और पौलुस अमाल की किताब के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। बेशक उसके बाद उसमें स्तिफनस भी है, उसमें फिलिपस की खिदमत भी हमें नजर आती है, लेकिन जो बुनियादी जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें दो नजर आते हैं, पतरस और पौलुस। और जो दो कौमें हैं, एक यहूदी है और दूसरी तरफ गैर यहूदी यानी गैर कौमें नजर आती हैं। यानी एक तो मख्तून है और पतरस मख्तूनों के पास जाता है, और दूसरी तरफ नामख्तून है यानी यहूदी मख्तून है और उनके पास पतरस जाता है। पतरस यहूदियों में खिदमत हमें करता हुआ नजर आता है, लेकिन पौलुस हमें गैर कौमों में यानी नामख्तूनों में खिदमत करते हुए नजर आता है। तो हमें अमाल की किताब बताती है कि पतरस, क्योंकि ये गैर कौमों में जाने से डर भी रहा था जब तक कि कुरनीलियस के घर में खुद खुदावन ने उसको पतरस को विजन देकर नहीं भेजा, और तब तक ये नहीं जा रहा था यहूदियों के अलावा। लेकिन पौलुस को हननिया के जरिए से बता दिया गया कि जाके उसको दमिश्क जो वहां पर जा, उस कूचे में जो सीरा कहलाता है, और उसको जाकर मसा कर और मैं उसको जता दूंगा कि उसने मेरी खातिर क्या क्या दुख सहने हैं, क्या असाइनमेंट है। तो हमें नजर आता है कि पतरस मख्तूनों में यानी यहूदियों में खिदमत करता है और पौलुस गैर कौमों में यानी नामख्तूनों में खिदमत करता है। तो ये भी अमाल की किताब का हमें और नजर आता है। और ये पतरस की जो खिदमत है हमें बुनियादी तौर पर पहले जो 12 अबवाब है, चैप्टर नंबर 1 to 12, द फर्स्ट 12 चैप्टर, ये हमें बताते हैं कि हाउ द पीटर ही इज प्रीचिंग द गॉस्पेल अमंग द ज्यूज। बट लेटर ऑन अबवाब 13 से 28 में हमें मालूम होता है
کہ پولس how the Paul is preaching among the Gentiles, یعنی 13 باب from chapter 13 to chapter 28. تو ہمیں پہلے 12 ابواب میں پترس جو ہے یہ غالب نظر آتا ہے، خدمت کے اندر ہمیں متحرک نظر آتا ہے، اور اس کے بعد اگلے تمام ابواب جو ہے وہ پولس کا احاطہ کرتے ہیں، اس کی خدمت پر ایمفیسائز کیا ہے۔ تو لوکا نے بے شک ترتیب کے ساتھ انجیل سے شروع کر کے پترس تک لے کر آتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو مین پرپس تھا، کیونکہ ہی واز دا کمپینین اور ٹریولنگ جو فیلو تھا وہ تھا پال کا، تو اس نے پولس کی خدمت کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے۔ آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، جو لکھ رہے ہیں آپ اس کو تمام برانچز کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو پادری ایوب صاحب کی معرفت بھیجوں گا ہوم ورک، اور مجھے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ ہوم ورک کے لیے بھی آرڈر کیا تھا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قسم کا اور کیسے ہوم ورک آپ نے کرنا ہے، اور پادری صاحب آپ سے ان ٹچ رہیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہوم ورک یا اسائنمنٹ جو ہوگی کس طرح سے ہم نے کرنی ہے۔ اعمال کی کتاب کا یہ ایک خاکہ آپ دیکھ لیں۔ اعمال کی کتاب یروشلم سے شروع ہوتی ہے، یہودیہ اور سامریہ، اور اس کے بعد زمین کی انتہا تک لے کر جاتی ہے، یعنی روم، اور بے شک اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ پولس کی خواہش تھی اور اس کو موقع بھی ملا اور وہ اسپین میں بھی گیا روم کی قید سے، وہاں سے، اور جہاں تک ہو سکا انہیبیٹنٹ پلیسز کے اندر اس کی خدمت ہے۔ 28ویں باب میں لوکا نے اس کو سٹاپ کیا۔ اعمال یروشلم کے اندر اس کی جو خدمت ہمیں نظر آتی ہے، پہلے جو 7 ابواب ہے اعمال کی کتاب کے، یروشلم کے اندر کی خدمت ہے۔ اعمال 8ویں باب سے 12ویں باب تک جو ہے یہودیہ اور سامریہ کے گرد و نواح میں ہمیں خدمت نظر آتی ہے، کیونکہ 7ویں باب میں جب اسطفنس کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد کلیسیا 7ویں باب سے یروشلم سے نکلتی ہے اور یہودیہ اور سامریہ کے گرد و نواح میں جاتی ہے، اور یہاں پر سامری بھی فلپس کی منادی کی وجہ سے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اعمال 13ویں باب سے ہمیں پولس رسول کے جو مشنری سفر ہے، جو اس پولس رسول کے ہمیں وہ ایونجلزم غیر قوموں میں نظر آتی ہے، اور یہ 28ویں باب تک ہے۔ بشارتی خدمت کا دورانیہ، یروشلم کے اندر کا جو خدمتی دورانیہ ہے تقریباً 2 سال کا، جو پہلے 7 ابواب کے اندر خدمت ہے، جس میں 3000 لوگ مسیح خداوند کو قبول کر رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں انجیل کو لے کر جا رہے ہیں، یسوع کی گواہی کو لے کر جا رہے ہیں، 5000 لوگ شامل ہو رہے ہیں کلیسیا کے اندر۔ یہ فرسٹ 2 ایئرز اعمال کے پہلے 7 ابواب 2 سالوں پر کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن 8ویں سے 12ویں باب تک کا عرصہ جو ہے یہودیہ اور سامریہ میں خدمت جو نظر آتی ہے، یہ اگلے 16 سال ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد 13ویں باب سے 28ویں باب تک کی جو خدمت ہے، پولس کے جو مشنری دورے ہیں، جو سفر ہے، اس کا جو مشن ٹرپ ہے پولس رسول کے، وہ اگلے 15 سال کا عرصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پولس رسول نے جو مشنری سفر کیے، جو مشنری دورے کیے۔ اور پہلے 7 ابواب کے اندر جو ہمیں گائیڈنگ کریکٹرز نظر آتے ہیں، جو کلیدی کردار رہنمائی کرتے ہوئے کلیسیا کی نظر آتے ہیں، وہ پترس اور یوحنا ہمیں اکٹھے نظر آتے ہیں، اور یہ پہلے 7 ابواب میں۔ لیکن 8ویں باب سے 12ویں آیت تک پترس اور فلپس یہ ہمیں خدمت میں متحرک نظر آتے ہیں، پھر یوحنا نہیں ہے یہاں پر، پھر اس کے بعد فلپس جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ہم فلپس کی خدمت کو دیکھیں گے ابھی، اور یہ 16 سال کا عرصہ ہے جب پترس اور فلپس مختلف علاقوں میں خدمت کر رہے ہیں۔ آگے نقشہ بھی آئے گا، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر پولس اگلے بالکل اکیلا، یہ 13ویں باب سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اگلا سارا جو ابواب ہے یہ پولس ہی کی خدمت کو بیان کرتے ہیں۔ بے شک اس کے کمپینین ساتھ نظر آتے ہیں۔ یوحنا مرکز ایک سفر میں نظر آتا ہے، لیکن وہ پھر پرگا کے علاقے سے واپس یروشلم میں آ جاتا ہے، اس سبب سے ناراض بھی ہوتا ہے برناباس کی، اور پولس کی تکرار بھی ہوتی ہے۔
پھر برناباس تو یوحنا کو لے کر چلا جاتا ہے کپرس اور سائپرس کے اندر، لیکن پولس اپنے لیے پسند کرتا ہے سیلاس کو، کیونکہ وہ جب یروشلم کی کونسل میں گئے تھے اور یہاں سے وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے انطاکیہ میں، اور وہاں سے وہ نقشے میں اگر موقع ملا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد جنہوں نے کلام قبول کیا، پہلے 7 ابواب میں یہودی بڑی صورت کے ساتھ یسوع مسیح کو تیزی کے ساتھ کلام قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگلے 16 سالوں میں یہودیوں کے ساتھ ساتھ سامری بھی اب خداوند کا کلام قبول کر رہے ہیں۔ اور مسیح خداوند کی خدمت کے دوران جب یسوع مسیح اپنی انکارنیٹڈ باڈی کے اندر زمین پر تھے، اپنے جلالی بدن میں جانے سے پیشتر ہم جانتے کہ کتنا گرج تھا سامریوں میں اور یہودیوں میں، کہ ایک سامری عورت یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، یعنی وہ اتنا نفرت کرتے تھے سامریوں سے یہودی۔ لیکن جیسا ہم نے دیکھا پہلے کہ کیسے گرافٹنگ ہوئی ہے، تو ہمیں 8ویں باب کے اندر سے اس کی پیوند کاری شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہودی اور سامری اور پھر یہودی اور غیر قوم کیسے آگے اکٹھے نظر آتے ہیں۔ یہودی پطرس کی وجہ سے، اور پھر کرنیلیس کے گھرانے میں غیر قوم میں جاتا ہے پطرس، اور سامری فلپس کی خدمت کی وجہ سے، اور پھر غیر قوموں میں پولس کی خدمت کی وجہ سے، یہ سارے کیسے یہودیوں کے ساتھ ایک اکٹھے ایک مٹھ نظر آتے ہیں اور سارے مل کر خداوند کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر ان کے جو مقامات ہیں وہ یروشلم، یہودیہ اور سامریہ، ایشیا کوچک، مقدونیہ، یونان اور پھر روم تک کی ہمیں خدمت نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس کی جو آؤٹ لائننگ ہے اس کو دیکھیں، یہ آپ بڑے دھیان سے نوٹ کر لیں کیونکہ اس کے مطابق ایک اسائنمنٹ میں نے آپ کو دینی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو یوں رکھا ہے۔ اس کے حصہ اول ہے، اس کے 3 حصوں میں ہم 28 چیپٹرز کو ابواب کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب کے پہلے 7 ابواب کے اندر جو واقعات پیش آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے تو صعود المسیح، یسوع مسیح کے اسینشن، آسمان پر جانا ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلے باب کے اندر ہی 40 دن یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ رہ کر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا 9ویں آیت میں، اور بدلی نے اس سے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ تو یہ ایک خوبصورت واقعہ ہمیں یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر جانے کا نظر آتا ہے۔ نمبر 2، ہمیں پہلے 7 ابواب میں جو دوسرا واقعہ نظر آتا ہے، یہودا اسکریوتی کی جگہ پر پورا ڈالا گیا، اور وہاں پر 2 مرد جن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح یعنی شاگردوں کے ساتھ مسیح خداوند کے سارے کاموں کے گواہ تھے، اور جتنے عرصے تک خداوند یسوع شاگردوں نے کہا ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمے سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہے، ان میں سے انہوں نے کہا کہ کوئی ایک مرد ہم لیں گے جس کو یہودا اسکریوتی کی جگہ پر 12ویں شاگرد یا رسول کے طور پر ہم اپوائنٹ کریں گے۔ تو لہذا 2 کو پیش کیا گیا، اور یہ ان 2 کے بارے میں پورا ڈالا گیا۔ ایک یوسف جو برسبا کہلاتا ہے، 23ویں آیت میں لکھا ہے پہلے باب کی، اور جس کا لقب یوسٹس ہے، اور دوسرا متیا کو، اور لکھا ہے یہاں پر پورا جو تھا وہ متیا کے نام کا نکلتا ہے، اور وہ 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ نمبر 3، روح القدس کا نزول دوسرے باب کے اندر ہمیں عید پینتیکوست کا جو سارا واقعہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ چرچ کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور اس پر کنسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب پڑھیں تو اعمال کی کتاب کے اندر سے اس واقعے کو نکالا نہیں جا سکتا، اس لیے روح القدس کا نزول عید پینتیکوست کے دن، اور ہمیں پطرس کا پہلا سرمن، جو پہلا پیغام یا آواز ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح دلیری کے ساتھ اس نے، وہ جو یسوع کا خوف کی حالت میں انکار کرتا ہے، اب دلیری کے ساتھ یہودیوں کو پن پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ اسرائیل کا یہ سارا گھرانہ جان لے، 36ویں آیت،
کہ خداوند نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی، کس قدر دلیری ہے کہ قاتلوں کے سامنے کھڑے ہو کر دلیری کے ساتھ ان کا جرم ان پر ثابت کر رہا ہے کہ اس بے گناہ کو تم لوگوں نے قتل کیا، مصلوب کیا، جو پہلے اس کا ساتھی ہونے سے انکار کرتا ہے، اب اپنے سرمن کے اندر اتنی اتھارٹی، اتنا دلیر نظر آتا ہے کہ وہ دلیری کے ساتھ پریچ کرتا ہے۔ اس کے بعد پطرس کی معرفت، ہیکل کے خوبصورت گیٹ پر پڑے ہوئے جنم کے لنگڑے کی شفا کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو سنہیڈرن کے سامنے بھی پیش کیا گیا، ان کی پیشی بھی ہوئی، اور یہاں پر بھی پطرس نے دلیری کے ساتھ پہلے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے کلام سنایا، اس کے بعد سنہیڈرن کونسل کے سامنے چوتھے باب میں پطرس نے دلیری کے ساتھ 8ویں آیت میں لکھا ہے چوتھے باب کی، روح القدس سے معمول ہو کر پھر اپنا سرمن شروع کرتا ہے اور کونسل کو بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری، 10ویں آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا۔ یہودیوں نے، ربیوں نے، فقیہوں نے، فریسیوں نے، سنہیڈرن نے، سردار کاہنوں نے کھڑے ہو کر لیڈرز کے سامنے پطرس کہہ رہا ہے، پہلے ایک جنرل کانگریگیشن کے سامنے اسرائیل کی امت کے بارے میں ایک جنرل پرسپیکٹیو میں کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے، لیکن اب ایک کونسل کے سامنے، گنے چنے لیڈرز کے سامنے کھڑا ہو کر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے مصلوب کیا ہے۔ یہ ہے پطرس کی دلیری، یہ بڑا خوبصورت ہمیں واقعہ نظر آتا ہے، اور اس کے اندر جو مشہور آیت 11ویں آیت ہمیں نظر آتی ہے، 11ویں اور 12ویں آیت، اس نے دلیری کے ساتھ کونسل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یہ وہی پتھر ہے جسے تم بیماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکے۔ آج WMTS کے اس پلیٹ فارم سے تمام برانچز کے اندر موجود اسٹوڈنٹ کی وساطت سے یہاں پر آن لائن اور لائیو جو ہماری کلاس ہو رہی ہے، اس پلیٹ فارم پر تمام سامعین، تمام سننے والوں کو یہی پیغام آج یہاں سے پہنچایا جا رہا ہے کہ سب سننے والے تمام سامعین سن لے کہ کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے، کوئی کسی بھی قوم سے ہے، فرقے سے ہے، قبیلے سے ہے، اگر وہ یسوع کو قبول نہیں کرتا تو وہ نجات سے محروم ہے، وہ ابدی ہلاکت میں جائے گا، وہ اپنی زندگی سے محروم ہے، لیکن زندگی یسوع کے پاس ہے۔ اس کے بعد پطرس اور یوحنا کو گرفتار کر کے جب سنہیڈرن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ یسوع کی منادی کرتا ہے، تو اس کا دوسرا حصہ ہے کہ سنہیڈرن کے سامنے یسوع کے نام سے منادی کرنے سے کونسل جو ہے وہ منع کرتی ہے ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے، اوکے، ابھی ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آئندہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا۔ تو جواب کیا ملا؟ 19ویں آیت میں لکھا ہے مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا، چوتھے باب کی 19ویں آیت، تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ یہ بات یہ ریپیٹڈ بات کہی گئی 5ویں باب کی 40ویں آیت میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، وہاں پر بھی ان کو کہا گیا، انہوں نے اس کی بات مانی، رسولوں کو بلایا، ان کو پٹوایا، چھوڑ دیا، حکم کیا دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ اب پہلے بھی شاگردوں نے کہا آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ 5ویں باب کی 20ویں آیت میں بھی انہوں نے ایک جواب ایسا ہی دیا، انہوں نے کہا ہاں، اور یہ
5वें बाब की 20वीं आयत में हमें वाक्य मिलता है कि इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से जो फरिश्ता आया और उसने उसको निकाला बाहर और जाकर कहा कि ये तुम्हारी असाइनमेंट है, इस नाम की मुनादी करो। तो 42वीं आयत में लिखा है वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देते, खुशखबरी सुनाते और यीशु मसीह जो है, यीशु ही मसीह है, ये कहने से बाज नहीं आते थे। दलेरी थी। अब इस हिस्से के अंदर हननिया और सफीरा का भी हमें जिक्र मिलता है, जल्दी से हम देखेंगे। रसूलों के हाथों बेशुमार मौजज़ात रूरमा होते हुए नजर आते हैं हमें, और रसूलों की इज़हार रसानी भी हमें इस पहले पोर्शन में, हिस्सा अव्वल में, पहले 7 अबवाब में हमें नजर आती है। कलीसिया में डीकरों का चुनाव भी हमें नजर आता है। अब अगर हम इसको छठे बाब को देखें तो हमें मालूम होगा कि ये जो लोग मुकर्रर किए गए थे, इनको चुना गया था, इनके बारे में लिखा है कि ऐ भाइयों, तीसरी आयत, छठे बाब की तीसरी आयत, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो। नेक नाम शख्सों को जो रूह और दानाई से भरे हुए हो। आज हमारी जो सेशंस, एल्डर्स, डीकन्स, उनके लिए भी यही बात है कि जो असाइनमेंट है, जो चुनाव है, जो कॉलिंग है, उसमें नेक नामी शामिल है, उसमें रूह की मामूरी शामिल है और उसमें हिकमत और दानाई शामिल है, ताकि हम खिदमत गुजारी के काम पर मुकर्रर किए जाए। और आगे लिखा है ये बात सारी जमात को पसंद आई और उन्होंने किस किस को चुना? स्तिफनस को, जिसके बारे में लिखा है ये रूह कुदुस से भरा हुआ शख्स था। फिर आगे फिलिप्पुस को, जिसकी खिदमत हमें आगे नजर भी आती है। कैसरिया में जब जाकर रहता है, 20 साल का अरसा वहां पर रहता है, वहां पर इससे इसकी जो बेटियां पैदा होती हैं, 4 बेटियां, वो भी नबूवतें करती हैं। ये उसकी खिदमत है फिलिप्पुस की। और फिर वो सामरियों में जाकर खिदमत करता है। फिर उसको खुदा का रूह उठाता है, जैसे एलिया को उठाता है, और उसको गजा की जो पट्टी पर जब हबशी खौजा के साथ ये डिस्कोर्स हमें नजर आता है, वहां से उठाकर उसको अशदूद के इलाके में लेकर जाता है। तो फिलिप्पस वो शख्स है अमाल की किताब में कि जैसे एलिया को तजर्बा हुआ कि रूह उसको उठाकर कहां ले जाता है, वैसे ही फिलिप्पस को भी ये तजर्बा हुआ कि रूह कुदुस उसे उठाता है। शागिर्दों की जिंदगी में अलग अलग तजर्बे रहे। पतरस पानी पर चला है तो वही चला है, उसकी जिंदगी का तजर्बा है, और फिलिप्पस को पाक रूह ने उठाया है, ये उसी की जिंदगी का तजर्बा है। हमारी भी अपनी जिंदगी के खिदमत के अपने अपने तजर्बात हैं, और एक दूसरे की जिंदगी के तजर्बात से जेलस नहीं करना है। कोई पानियों पर चलता है, किसी को रूह कुदुस उठाता है। ये जरूरी नहीं है कि फिलिप्पस भी पहले पानी से चलता, पतरस यार तू चले ऐसा मैंने भी चला भला, या पतरस कहता कि तुझे रूह ने कैसे उठाया, मैंने तो आज तक चुकया कोई नहीं, जैसे तुझे उठाया है। तो पाकरू के अपने तरीके हैं उठाने के, लेकर जाने के, और सबके अपने अपने तजर्बे हैं। फिर उनमें पुरखुरश, निकानूर, तिमोन, परमनास, निकोलाउस, ये सारे जो थे इंताकी थे और इनको चुन लिया खिदमत के लिए। इंताकिया के अंदर बड़ी पावरफुल खिदमत हमें अमाल की किताब में नजर आती है। फिर हमें इस किताब के अंदर स्तिफनस की गिरफ्तारी नजर आती है, और फिर इसने भी सनेहडरिन के सामने कलाम सुनाया। बड़ा मुश्किल है, यानी अपने से किसी सीनियर के सामने बोलना, कलाम सुनाना, ये बड़ी दिलेरी की बात है। और फिर खास तौर पर तब जब कोई आपके अगेंस्ट हो, तब ज्यादा दिलेरी की बात है। और इनके स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंस है, लेकिन वो सनेहडरिन के सामने जाकर यीशु मसीह की गवाही देता है। और स्तिफनस की जो गिरफ्तारी है उससे खौफजदा नहीं होता, और फिर यहां तक कहता है कि मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को यानी यीशु को बाप के यानी खुदा के दाहिने खड़ा देखता हूं। सारे अपने कान बंद कर लेते हैं कि ये तो कुफर है, ये तो सुनना नागवार है, हमारे कानों पर भारी है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक और बात यहां पर हमें मिलती है कि स्तिफनस जब कलाम सुना है, इससे ओल्ड टेस्टामेंट की बड़ी गहरी बसीरत है, क्योंकि वो सारे ओल्ड टेस्टामेंट के रेफरेंस कोट करता है, कहा मूसा से शुरू करता है और फिर आगे लेकर चलता है, यीशु तक लेकर आता है। पतरस भी जब वास करता है, योएल से शुरू करता है, ओल्ड टेस्टामेंट की इलाही बसीरत उसके पास है, उसको आगे लेकर चलता है।
تو جب ہم خدمت میں ہیں تو ہمیں کلام کی اسکرپچرز کی حوالوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ نئے اور پرانے عہد نامے کے اندر ہم نے جب کراس ریفرنس دیتے ہیں، متفرق حوالہ جات دیتے ہیں، ہم نے کیسے چیزوں کو ٹیلی کرنا ہے. تو ایسے ہی وہ کھڑے ہو کر نہیں کہ مجھے خداوند نے خدمت کے لیے بلا لیا ہے اور کوئی سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں ہے اور خدمت شروع کر لی ہے. نہیں، پورا پریچ کیا ہے اس نے. جس کے سامنے پریچ کر رہا ہے وہ کوئی عام لوگ ہی نہیں سن. اسٹیفنس سنہیڈرن کے سامنے پریچ کر رہا ہے، ہیکل کی کونسل کے سامنے پریچ کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی نپے تلے لفظ ہوں گے، پکیاں گلا ہو گیا. اور ساتھ ساتھ جب یہ شاگرد اور رسول اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کوٹ کرتے ہیں تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ان بکس کی اتھینٹسٹی بھی دیتے ہیں آج کے لوگوں کو بھی. جس آیت کو اگر زبور کو لیا گیا ہے، یوئل کو لیا گیا ہے، توریت کو لیا گیا ہے، صحائف میں سے لیا گیا، تو ان کتابوں کی اتھینٹسٹی دیتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں ایسے ہیں. پھر اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا. اور چونکہ یہ بک آف پریئر بھی ہمیں نظر آتی ہے تو ہمیں یہاں پر ایک کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے کہ جب یسوع ایٹ دا ٹائم آف کروسیفکشن صلیب پر ہے تو مسیح خداوند بھی دعا کی حالت میں ہے. اور جب اسٹیفنس ایٹ دا ٹائم آف سٹوننگ وہ دعا کی حالت میں ہے. ہی از ڈوئنگ پریئر اور ایون فار ہز اینیمیز. اور سیم لائک دا کرائسٹ. کیا ماڈل ہے، کیا مسیح کو امیٹیٹ کر رہا ہے، کیا اس کا فالوور ہے کہ جیسا یسوع ہے اپنی آخری سانس تک اسٹیفنس نے وہ ماڈل دیا ہے چرچ کو. Be like a Christ, and the Christians, they must be like the Christ. Then they will be called the Christian if they are like the Christ. اگر ہم کرائسٹ کی مانت نہیں ہے we are not a Christian. اگر ہم کرائسٹ لائک نہیں ہے، کرائسٹ مائنڈڈ نہیں ہے، اس کی سوچ، اس کا مزاج، اس کا کردار، اس کا رویہ، اس کی تعلیم، اس کی خدمت، اس کا پیشن، اس کا کمپیشن اگر ہمارے اندر نہیں ہے we are not Christians. If we are not like Christ. یہ بہت ضروری ہے. اسٹیفنس سنسار کیا جا رہا ہے اور یسوع کو پریزنٹ کر رہا ہے، میرے یسوع نے ایسا کیا. پھر شاؤل اس پورشن کے اندر ہمیں کلیسیا کو ستانے میں سرگرم نظر آتا ہے. یہاں پر ہمیں ایک دوسرا حصہ نظر آتا ہے اعمال. اب یہ پہلے 7 ابواب تھے اور اس کے یہ چند پورشن تھے. 8ویں باب سے 12ویں باب تک جو ہمیں واقعات، ایونٹس. اب واقعات سے یاد رکھیں، مجھے یاد آ گیا کہ ہمارا جو انڈکٹیو اسٹڈی ہم نے کی تھی، انڈکٹیو بائبل اسٹڈی کے کورس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ جو نیریٹو رائٹنگ سٹائل کے اندر کتابیں ہیں ان کے اندر واقعات، مقامات، لوگ اور جذبات، لوگ، مقامات، واقعات اور جذبات، یعنی ان کے ایموشنز نظر آتے ہیں، ان کے اندر مقامات، لوکیشنز نظر آتی ہیں، ایونٹس نظر آتے ہیں اور لوگ، کردار ہمیں نظر آتے ہیں. اور بائبل مقدس کی نیریٹو رائٹنگ سٹائل کی 22 کتابوں میں سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 5 توریت کی اور 12 ہسٹری جو بک ہے 17 کتابیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں 4 گاسپلز اور اعمال کی کتاب 5، یہ کتابیں ٹوٹل 22 کتابیں بیانیہ متن کی سٹوری ٹائپ لکھی گئی کتابوں میں سے اعمال کی کتاب جو 5ویں کتاب ہے نئے عہد نامے کے اندر، اور یہ آن دا ہول نیریٹو رائٹنگ سٹائل میں بیانیہ متن کی سٹوری ٹائپ لکھی گئی کتاب کی کتابوں میں سے یہ 22ویں کتاب ہے، آخری کتاب ہے. اس کے اندر واقعات ہیں، سٹوری ٹائپ، مقامات اور لوکیشنز ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت نیریٹو جو ہے لٹریچر ہے بائبل مقدس کی 22 کتابوں میں سے. یہ لاسٹ 22ویں کتاب ہے جو سٹوری ٹائپ پر لوکا نے لکھی ہے. اور اس میں دوسرے حصے میں ہمیں اعمال کی کتاب کے دوسرے حصے میں جو 8ویں باب سے 12ویں باب تک ہے ہمیں فلپس کی خدمت نظر آتی ہے. اس نے سامریہ میں منادی کی ہے اور اس نے حبشی خوجہ کو کلام سنایا. جب ہم 8ویں باب سے چلتے ہیں، اگر ہم دیکھیں اس کی فلپس کی خدمت 8ویں باب آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ادروائز آپ اسکرین پر اگر لکھ رہے ہیں، نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دھیان رکھنا چاہ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. جس وقت اسٹیفنس کو شہید کیا گیا، کلیسیا بڑے مصیبت میں پڑی. اس وقت کلیسیا پراگندہ ہوئی
اور فلپس کی خدمت ہمیں نظر آتی ہے، یہ شہر سامریہ میں جاتا ہے. فلپس جو ہے یہ یروشلم کے اندر کلیسیا پر مصیبت آتی ہے اور یہاں سے سامریہ میں جاتا ہے. لہذا لکھا یہ جو ڈاٹس ہیں یہ والے، یہ فلپس سامریہ میں جاتا ہے. کس روٹ سے؟ یہاں سے یروشلم سے یہ سامریہ کے اندر جاتا ہے. اور یہاں پر جب یہ خدمت کرتا ہے اور بہت سارے سامری لکھا ہے اور وہاں پر معجزے ہوئے. 6 آیت میں 8ویں باب کی، فلپس معجزے دکھاتا ہے، لوگوں نے ان کو سنا اور دیکھا. اس نے منادی کی، وہاں پر معجزے کیے اور بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا. بالاتفاق کا مطلب ہے اتفاق کیا اس کی باتوں کے ساتھ اور جی لگایا. اور وہاں پر ایک جادوگر نے بھی، شمعون جس کا نام تھا، فلپس کی خدمت سے یسوع مسیح کو قبول کیا. اور فلپس کی جو منادی کے مضمون تھے وہ خدا کی بادشاہی اور یسوع نام کی خوشخبری تھی. اگر آپ اس کی 12ویں آیت دیکھیں، جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا، تو سب لوگ، خواہ مرد خواہ عورت، سب نے بپتسمہ لینا شروع کیا اور بہت سارے معجزے ہوتے رہے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ یروشلم کے اندر فلپس کی خدمت کی جو تھی وہ دھوم یہاں تک پہنچی. یروشلم، کیونکہ رسولوں نے یروشلم کے اندر سٹے کیا، باقی سارے جو تھے یہ مختلف علاقوں میں پراگندہ ہو گئے. فلپس سامریہ کے اندر چلا گیا، لیکن جو رسول تھے وہ یروشلم میں تھے. اور جب ان کو معلوم ہوا کہ سامری لوگ بھی خدا کا کلام قبول کر رہے ہیں، تو یروشلم کے اندر سے 14ویں آیت میں لکھا 8ویں باب کی، رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کیا، تو پطرس اور یوحنا کو انہوں نے اسائن کیا، ان کے پاس بھیجا. انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی اور پھر سامریوں پر روح القدس نازل ہوا. پطرس اور یوحنا یروشلم سے جاتے ہیں اور جا کر فلپس کی خدمت کو سامریہ کے اندر دیکھتے ہیں، پروف کرتے ہیں، سامریوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پاک روح نازل ہوتا ہے. اور شمعون جو جادوگر تھا وہ کہتا ہے اچھا یہ کیا معجزہ ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. یہ لوگ روح سے معمور ہیں، زبانوں میں دعائیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا، شمعون امیر جادوگر تھا، لا کر پیسے دیتا ہے رسولوں کو کہ یہ پاور مجھے بھی دو، میں بھی جس پر ہاتھ رکھوں وہ بھی روح القدس سے بھر جائے. تو تب پطرس کہتا ہے 20ویں آیت میں اس کو ڈانٹتا ہے. پطرس نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہو، تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. شاید آج بھی ہم اگر غور کریں تو کتنا شاید ہماری انٹینشنز ایسی ہوتی ہیں، ہم اپنی فیسلٹیز، اپنے پیسے، اپنی ثروت، اپنی دولت کے بلبوتے پر شاید روح کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پھر اس نے پطرس نے کہا توبہ کر لے. پھر اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، یعنی میرے لیے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہی ہیں، اور کیا کہا کہ تیرا بکرا تیرا حصہ تو خالص نہیں ہے، مجھے بخشش مل جائے. پھر وہ کیا ہوا؟ 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب یہاں پر پطرس اور یوحنا فلپس کی خدمت دیکھ لیتے ہیں، لوگ روح القدس سے بھر جاتے ہیں، وہ گواہی دے کر اور خداوند کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس آ جاتے ہیں. پطرس اور یوحنا یروشلم کو واپس آ جاتے ہیں اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، یہ سخار کا کنواں ہے نا، سکم ہے، یہ کوہ گرزیم ہے، سامری یہاں پر جاتے ہیں. تو یہ پطرس اور یوحنا منادی کرتے، گواہی دیتے دیتے سامریوں میں کلام سناتے، واپس یروشلم کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن اب فلپس کیا ہوتا ہے کہ فلپس کو خدا کہتا ہے کہ تو یہاں پر غزہ کے علاقے کے اندر جا، یہاں پر اس علاقے میں. کیوں؟ پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا اٹھ کر دکن کی طرف، یہ اوپر شمال ہے، ادھر نقشے میں رائٹ سائڈ پر مشرق ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پر پیچھے مغرب ہوتا ہے، نقشے میں اوپر شمال ہوتا ہے اور نیچے جنوب ہوتا ہے. اور یہاں پر سامریہ کے اندر فلپس ہے اور روح القدس اس کو کہتا ہے کہ تو دکن، یعنی وہ پہاڑ کی طرف ہے، پنجابی میں پورب، مشرق، پچھم، مغرب، اور پہاڑ یعنی شمال، اور دکن جنوب کو کہتے ہیں. تو یہاں سے اس کو کہا گیا فلپس کو کہ تو دکن کی طرف. اگر آپ دیکھیں 26ویں آیت میں فلپس کو کہا
खुदावंद के फरिश्ते ने उठ और दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है। यानी ये यरूशलेम से गजा को जाने वाली, और यहां से नीचे फिर आगे अफ्रीका, इथोपिया शुरू हो जाता है, अफ्रीका शुरू हो जाता है नीचे। तो यरूशलेम से ये रास्ता एक गजा को जाता है, और कहा फिलिप्पस को कि तू नीचे यहां से इस रास्ते में जा, और वो उठकर रवाना हुआ। तो क्या हुआ कि इस तरफ से यरूशलेम से ईद मनाने के बाद अब जो हबशियों की मलका कंदाके का जो वजीर था, जिसको का नाम तो मेंशन नहीं है, उसको खौजा यानी हबशी कहा गया और खौजा कहा गया, और वो वजीर था, यहां से यरूशलेम से ईद मनाने के बाद इस रास्ते से वापस जा रहा है गजा की तरफ। और यहां पर जब उसका रथ पहुंचता है इस मुकाम पर, तो फिलिप्पस तब तक रूह की हिदायत में यहां पर पहुंच जाता है, और रूह कुदुस को कहता है कि तू साथ हो, रथ के साथ हो जा। और क्या होता है, वो अपने रथ पर बैठा हुआ था, यहां से हबशी खौजा अपने रथ पर सफर कर रहा है, अपने रथ पर बैठा हुआ है, और यशायाह नबी का सहीफा पढ़ता हुआ वापस जा रहा है। क्या ईमानदारी है, यानी क्या ये खुदा के कलाम का पैशन है कि सफर में जा रहा है और यशायाह का सहीफा पढ़ता जा रहा है, और डेफिनेटली ऊंची आवाज में पढ़ रहा होगा, क्योंकि फिलिप्पस तो रथ में नहीं था। तो फिलिप्पस ने उसको कहा कि जो तू पढ़ता है उसको समझता भी है। तो उसने 31वीं आयत में कहा कि ये मुझसे क्यों कर हो सकता है, समझा कि मुझे कोई समझाए। आज ऐसा नहीं है, एक बंदा मलका का वजीर है और उसके सारे घर का, सारे माल का मुख्तार भी है, और वो एक अनजान बंदे से, अजनबी बंदे से कहता है, मिन्नत करता है कि अगर तुझे अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे समझा। और लिखा यहां पर उसने दरखास्त की है 31वीं आयत में, और दरखास्त बड़ा क्या की है, मेरे पास आ बैठ। तो कितनी खूबसूरत बात है कि उसने फिलिप्पस को, जो बियाबान के रास्ते आ रहा है, उसने फिलिप्पस को अपने रथ में बिठाया, और जब अपनी सीट पर, अपनी कुर्सी पर, अपने साथ अपने रथ पर बिठाया, उसके बाद उसने फिर मिन्नत की 34वीं आयत में, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि नबी किसके हक में कहता है, अब मुझे सिखा। कितनी दफा हम खुदा के लोगों को कहते हैं, आ मेरे रथ में बैठ और मुझे सिखा, यानी कम एट माई प्लेस एंड टीच मी, आ मेरी मदद कर। और लिखा है कि फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। अब देखें, फिलिप्पस को भी ओल्ड टेस्टामेंट की अंडरस्टैंडिंग है, उसने यशायाह ही के नविश्ते से शुरू किया और यीशु तक लेकर आया। तो अच्छा सीखा हुआ बंदा था, कलाम का अबूर था इसके पास, सीखा हुआ बंदा था। और उसके बाद उसने कलाम सुनाया, और यहां से फिर क्या हुआ, रूह कुदुस उसको, जब उसने बपतिस्मा दिया, उठाकर अशदूद में लेकर जाता है, और अशदूद से वो फिर कैसरिया के इलाके में चला जाता है फिलिप्पस, और 20 साल फिर ये कैसरिया के अंदर रहता है। अगर आप देखें यहाँ पर फिर 40वीं आयत, और फिलिप्पस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में कलाम सुनाता रहा। यहां से तो उसको उठाया और रूह कुदुस ने, और उसको उठाकर अशदूद के इलाके में लेकर आया। यहां से फिर वो पैदल चलता, दाएं बाएं जितने इलाके थे, चक्का सन, ग्रां थे, गांव थे, गोटा सन, सब में कलाम सुनाता गया, और वो कैसरिया के इलाके में जाकर पहुंच गया। तो ये हमें फिलिप्पस की खिदमत नजर आती है। यहाँ अगर आपने नोट किया है तो ये सारे मैंने हवाले भी लिखे हुए हैं। और अगले फिलिप्पस कैसरिया में रहाइश पजीर होता है, जहाँ अगले तकरीबन 20 सालों में फिर उसकी 4 बेटियां कैसरिया में पैदा होती हैं और वो जवान होती हैं, और अमाल 21वें बाब की 8वीं आयत में वो हमें नबूवत करती हुई नजर आती है। तो ये थी फिलिप्पस की खिदमत। फिर इसी पोर्शन में हमें साउल नजर आता है, मसीहों को सताने के लिए रवाना होता है। दमिश्क की राह पर यीशु से मुलाकात होती है। टाइम थोड़ा है, लेकिन चले मैं बोर्ड पर अदरवाइज नक्शा बना देता। तो हम इत्तेफाक करते हैं, मैं आपको नक्शा WMTS के सारे अपने पेज के अंदर उसको सेंड कर दूंगा कि किस तरह से, कैसे वो दमिश्क के, यरूशलेम से दमिश्क में जाता है साउल, और दमिश्क से फिर वो अरब में चला जाता है, और अरब से फिर उसको कैसे यरूशलेम में बुलाया जाता है, कितनी देर रहता है, फिर मैं आपको भेज दूंगा।
दमिश्क की राह पर यीशु से उसकी मुलाकात होती है। इस पोर्शन के अंदर 8 से 12 के अंदर ये वाकया है। फिर हननिया की मार्फत वो बपतिस्मा लेता है, फिर यीशु को प्रीच करता है, और फिर यरूशलेम में कैसे आता है, बरनबास उसको लेकर आता है। जब वो यरूशलेम में आता है, शागिर्द उसको कबूल नहीं करते, डर रहे होते हैं, लेकिन बरनबास उसको इंट्रोड्यूस करवाता है पौलुस को, और फिर वो वहां पर शागिर्दों के साथ रहकर मुनादी करता है। इसके बाद हमें पतरस नजर आता है खिदमत करता हुआ, यानी जिस दौरान में अभी पौलुस की बाकायदा खिदमत हमें एलानिया नजर नहीं आती है, पतरस खिदमत कर रहा है लुद्दा के इलाके में। वहां पर एनियास 8 बरस का है, जिसको वो जिस मफलूज को वो शिफा देता है। अगर आप इसके 9वें बाब की 32वीं आयत में चलें, क्योंकि जब हमें साउल नजर आता है ना, यरूशलेम में आता है 28वीं आयत में, तो यरूशलेम में जब वो यूनानियों के साथ गुफ्तगू करता है, पहले दमिश्क में कलाम सुना रहा है, वहां पर उसको कत्ल करना चाह रहे हैं, उसको फिर यरूशलेम में लेकर आते हैं। यरूशलेम में शागिर्द कबूल नहीं करते, तो बरनबास फिर उसका तारुफ करवाता है और उसकी गारंटी देता है। फिर यहां पर वो यूनानियों में कलाम सुनाता है और उसको कत्ल करना चाहते हैं, तो यहां से फिर उसको कैसरिया में रवाना कर देते हैं, और कैसरिया के रास्ते में वो तरसीस के इलाके में चला जाता है, अपने इलाके में, फिर वो वहीं पर रहता है। लेकिन पतरस और फिर इसके साथ यूहन्ना खिदमत कर रहे होते हैं। लेकिन पतरस कहां पर जाता है, ये लुद्दा के इलाके में आता है। आगे हम नक्शा देखते हैं, लुद्दा के इलाके में क्या होता है, ये इस नक्शे में देखें। यरूशलेम से पतरस खिदमत करता हुआ यहूदिया के इलाके में खिदमत करता हुआ इस लुद्दा के इलाके में पहुंचता है। यहां पर क्या होता है, 9वें बाब की 32वीं से 34वीं आयत अगर आप पढ़े, तो एनियास को शिफा देता है, और ये तकरीबन 8 बरस से गालबन ये 8 बरस से अपनी चारपाई पर पड़ा था। यहां पर मुनादी करने के बाद 9वें बाब की 40वीं आयत में यरूशलेम से यहां पर देखें, जब सामरिया से फिलिप्पस आता है, फिलिप्पस यहां से नीचे अशदूद के इलाके में, गजा के इलाके में आता है, यहां से अशदूद में आता है, और फिर ये ऊपर कैसरिया में जाता है। इसके बाद यहां से अरब के इलाके से दमिश्क में आता है पौलुस, यहां पर लोग कत्ल करना चाहते हैं, यहां से निकलकर यरूशलेम में आता है, यहां पर मुनादी करता है, यूनानी कत्ल करना चाहते हैं, यहां से उसको फिर यहां से कैसरिया में भेज दिया जाता है, और वो तरसीस के इलाके में आ जाता है। लेकिन पतरस यहां से निकलता है और लुद्दा के इलाके में आता है, यहां पर एक मौजज़ा होता है, और फिर वो याफा में आता है। याफा की बंदरगाह, यहां पर ये आगे समुंदर है, ये सारा बहरा है, रोम है, ये समुंदर है। यहां पर एक वाकया पेश आता है कि तबीता वो मर जाती है, जिसको हिरनी कहते हैं, 9वें बाब की 40वीं आयत, और पतरस के वसीला से, क्योंकि पतरस जब ये देखे लुद्दा और याफा बिल्कुल करीब करीब है, जब याफा के लोगों को पता चलता है कि पतरस लुद्दा के अंदर है, मौजज़े हो रहे हैं, कलाम हो रहा है, तो वो 2 लोगों को भेजते हैं और कहते हैं कि जल्दी से हमारे पास पहुंच। मालूम नहीं है 2 हैं या शायद लोगों 2 मेंशन नहीं है। हाँ, 2 तो कुरनेलियस ने जब भेजा था वो मेंशन थे, बल्कि वो 3 लोग थे, सिपाही भी था और 2 नौकर थे। तो ये लोग पतरस को बुलाते हैं कि जल्दी से याफा में आ। बाला खाने पर लेकर जाते हैं, वो लड़की नहला दिला दिया है और वो मरी पड़ी है, लेकिन फिर पतरस दुआ करता है और तबीता जिंदा हो जाती है। और फिर यहाँ पर वो एक मौजज़ा हमें नजर आता है कि एक कमरे के अंदर यायर की बेटी है, और वहां पर पतरस और उसके साथ यूहन्ना है और यीशु मसीह है, और यीशु मसीह कहते हैं उसको तलीता कुमी, यानी या बेटी उठ। और जब पतरस सबको बाहर निकालता है, कमरे में सिर्फ लड़की होती है, वहां पर उसने सुना था तलीता कुमी, अरामी जुबान में कहा कि तलीता कुमी, लड़की उठ। यहां पर पतरस ने कहा तबीता उठ, वहां पर यीशु कहता है तलीता कुमी, और वो लड़की उठ बैठती है। यहां पर पतरस कहता है तबीता उठ। और अगर आप यहां पर देखें कलाम मुकद्दस में, तो 9वें बाब की 40वीं आयत से में नजर लिखा है, पास 40 लिखा है, पास उसने फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ऐ तबीता उठ। पास उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। ये बात मशहूर हो गई, और वो याफा में यहां पर शमौन दबाग के घर में रहता था। मेरा ख्याल है कि कोई वक्त हो जाएगा, तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, इसी को माल की किताब को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी है। अभी हम 9वें बाब तक आए हैं और 28 इसके अबवाब हैं। तो हम
اب یہاں پر پطرس کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آتا ہے. پطرس جو ہے یہ یافا میں پطرس یافا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. وہ ہم اگلے چلیں گے. یافا میں ہے جب طبیطہ زندہ ہو جاتی ہے. یہ بات سارے یافا میں مشہور ہوگی. 42ویں آیت. اور بتھیرے خداوند پر ایمان لائے یافا کے اندر. اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافا میں شمعون دباغ کے گھر میں رہتا ہے اور چھت پر جا کر جب دعا کر رہا ہے. ایک طرف کرنیلیس جو کیسریا میں ہے, یہاں پر اوپر یہ کیسریا کا علاقہ ہے. کرنیلیس یہاں پر ہے اور وہ ایک ویژن دیکھتا ہے. یہ بڑا نیک بندہ ہے. اس کے بارے میں اگر آپ 10ویں باب میں پڑھیں گے تو ہمیں ذکر ملے گا. 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں دوسری آیت سے. دیندار تھا, سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. نمبر 3 بہت خیرات دیتا تھا. اور نمبر 4 ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. اور جب ایک طرف کرنیلیس دعا کر رہا ہے اور رویا میں تیسرے پہر کے قریب صاف صاف دیکھتا ہے کہ خدا کا فرشتہ کرنیلیس کے پاس آتا ہے. اور دوسری طرف پطرس چھت پر جا کر دعا کر رہا ہے اور اس کو ویژن ملتا ہے. اور ویژن وہ کیڑے مکوڑے والی چادر ہمیں معلوم ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں پھر پطرس کو خدا کا فرشتہ کہتا ہے, جس وقت دریافت کرتے پوچھتے پچھاتے یہ جو 3 لوگ تھے, 2 نوکر کرنیلیس کے اور ایک سپاہی, ایماندار سپاہی اس نے ساتھ بھیجا اپنی پلٹن کے اندر سے. یہ 3 لوگ جب آتے ہیں شمعون کو پوچھتے ہیں, آواز دیتے ہیں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے. تو چھت سے پطرس نیچے آتا ہے. فرشتہ کہتا ہے, روح نے اسے کہا دیکھ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں, پس اٹھ کر نیچے جا اور بیگ کھٹ کے ان کے ساتھ ہو رہے, کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے. پطرس ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے وہ میں ہی ہوں. اور ان کے ساتھ پھر کہا جاتا ہے یافا سے, یہاں سے کیسریا کے علاقے میں. پہلے اسی روڈ سے ہمیں فلپس کیسریا میں جاتا ہوا نظر آتا ہے. اب اسی روڈ سے پطرس کیسریا میں ہمیں جاتا ہوا نظر آتا ہے. وہ ان کے ساتھ گھر میں جاتے ہیں, ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. وہاں پطرس کلام سناتا ہے اور کلام سنائے جانے کے وقت میں پطرس کرنیلیس کے گھر پر کیسریا میں 10ویں باب سے شروع ہوتا ہے جب واقعہ 17ویں آیت میں. اور کلام سناتے سناتے روح القدس نازل ہوتا ہے. اور پاک روح جب نازل ہوتا ہے تو سب غیر زبانیں بولنا شروع کرتے ہیں. پھر پطرس کہتا ہے, اور پطرس اکیلا نہیں تھا بلکہ یافا کے اندر سے کچھ ایماندار لوگ بھی اس کے ساتھ یہاں پر جاتے ہیں. لکھا ہے پطرس جو تھا 22ویں آیت میں سوری 23ویں آیت میں لکھا ہے جب اور دوسرے دن یعنی ایک رات وہ 3 لوگوں کی یافا میں مہمان نوازی کرتے ہیں اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوتا ہے. اور یافا میں چونکہ بہت سے لوگ آلریڈی طبیطہ ہلنی کے زندہ ہونے کی وجہ سے یسوع مسیح کو قبول کر چکے تھے, تو لکھا ہے کہ یافا میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے اور وہ بھی یہاں پر آتے ہیں اور سارے حیران ہوتے ہیں کہ نامختونوں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہو گئی ہے. اور پھر یہاں پر ان کو بپتسمہ دیا جاتا ہے. اور پھر جب پطرس دوبارہ یروشلم کے اندر آتا ہے, لوگوں کو جا کر روح داد سناتا ہے, تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے. وہ سارا واقعہ پھر وہاں پر دوبارہ روح القدس کے نزول کا وہاں پر دہرایا جاتا ہے کہ کس طرح سے غیر قوموں میں بھی خدا کی جو بخشش ہے وہ جاری ہوتی ہے. اب یہاں پر میں اس سلائڈ کو یہیں پر ہم رہنے دیتے ہیں اور صرف ایک دو چیزیں بتا کر ختم کروں گا اور پھر ہم دعا کریں گے. اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اناجیل کے اندر
जो गेहूं का दाना मरता है, अमाल की किताब के अंदर उसका फल मिलता है, फल मिलता है या फल नजर आता है। तो लुका ने अंजील जो लिखी है उसमें गेहूं का दाना मरता हुआ नजर आता है, और जब उसने अमाल की किताब लिखी है, क्योंकि जब दाना मर जाता है, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, जब ये जमीन का सीना चीर कर निकलता है तो ये फलदार दरख्त बन जाता है, और उसकी फलदार दरख्त की फैली हुई जड़ें आज हम यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं। फिर अमाल की किताब, हाँ, यहाँ पर हमने क्या करना है, ग्रो gradually but continuously। अमाल की किताब हमें बताती है कि हमने बढ़ना है आगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ। और आखिरी बात, आखिरी जो चीज़ है वो थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जो अमाल की किताब के अंदर हमें एक और चीज़ मिलती है वो ये है, यस, अमाल की किताब हमें क्या बताती है और लूका की इंजील हमें क्या बताती है। लूका की इंजील हमें बताती है He is gone, और अमाल की क्या किताब बताती है, You are on। अब हमारा काम है, He is gone but we are on now, it's our task, it's our assignment। अब हमारा काम है। सो अमाल की किताब deals with us। अमाल की किताब बताती है कि अब हमारा काम शुरू हो गया, और ये 2000 साल से जारी है। आइए हम सब अपने खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी करेंगे, और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम पौलुस